مگر اب جو مضمون چل رہا نا مغرب بعد کیا تھا، وہ آیتوں وغیرہ کی روشنی میں تھا تو اس میں ذرا زیادہ روحانیت محسوس ہوتی تھی. اب جو ہے عقل کے راستے سے، سائنس سے چلیں گا آپ کا بیان. ہاں مگر جو ہے انشاءاللہ فائدہ. اب اتنے لوگوں کی رائے یہ ہے تو اب تو مجبوری ہو گئے. مگر صاحب سب وقوف قلبی کے ساتھ سنیے، اس بیان کو بھی ذکر بنا دیجیے، دل ہی دل میں اللہ اللہ سوچتے ہوئے پیارے اللہ اپنی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے. ہم کو عظمت پہ غور کرنے کی عادت نصیب فرمائیے، بلکہ دل کے کانوں سے سنیے، عقل کے کانوں سے نہیں. اللہ تبارک و تعالی میری بھی مدد فرمائے، آپ سب کی بھی مدد فرمائے. تو مغرب بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک کا طریقہ یہ ہے. پہلے نبی کو، مغرب کے بعد کا بیان کا خلاصہ بول رہا ہوں، نبی کو جب اللہ نے کام دیا لوگوں کی غفلت دور کرنے کا، تو مضمون جو حضور کو دیا اللہ نے وہ یہ دیا کہ اللہ کی بڑائی دلوں میں اتارو. اب باقی آگے پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. اللہ کی بڑائی دلوں میں اتارو. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر بڑائی دلوں میں اتارنے کا طریقہ بھی قرآن ہی میں ملنا چاہیے، قرآن پاک میں. تو پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. اللہ کی بڑائی پر کیسا غور کرنا چاہیے، تو اس کے واسطے ایک جملے میں سمجھنا چاہے تو مخلوق کے کمالات پہ، مخلوق کی خوبیوں پہ جتنا غور کریں گے تو خالق کی عظمت دل میں آئے گی. مخلوق کیوں تو اللہ تو سامنے نہیں آ سکتے، یہ دنیا اس قابل نہیں. اب اللہ کی عظمت سمجھنا ہے تو اللہ کی مخلوقات پہ غور کریں گے تو اس سے اللہ کی بڑائی سمجھ میں آئے گی. یہی طریقہ قرآن مجید میں ہے، جگہ جگہ بھرا ہوا ہے پورا. اور جگہ جگہ افلا تتفکرون افلا تتدبرون، نہیں سوچتے تم لوگ، نہیں دیکھتے اطراف. اور کہیں بولے لہم قلوب، جانور ہے کیا تم بول کے بولے کئی جگہ جانور کا استعمال کرتے. یہ تو جانور سے ہی بدتر ہے. جانور جتنا سوچتا اتنا بھی نہیں سوچ رہے کائنات پہ بول رہے. اتنی میری نشانیاں اطراف ہے. کل انعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ بیکار ہیں لوگ. تو غور و فکر پہ بہت ابھارا گیا قرآن مجید. تو طریقہ یہی ہے کہ مخلوقات پہ غور کرنا. تو ابھی جو بات ہوئی تھی کہ پہلے اپنی ذات سے ہم شروع کریں، اللہ کی بڑائی اپنی ذات سے سمجھیں. تو اس میں بات یہ آئی کہ بھائی پہلے آنکھوں پہ غور کرو. آنکھ کے اندر کیا خوبی ہے صاحب؟ ہماری آنکھ میں کیا خوبصورتی ہے؟ آپ مغربات تھے نا؟ ہاں، ہماری آنکھ میں کیا خوبی ہے؟ ماشاء اللہ یاد ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو آنکھ کے اوپر بات ہوئی. اپنے گفتگو کے اندر کتنی کمال ہے انسان کی گفتگو میں، اس سے اللہ کی عظمت ظاہر ہوئی. یہی گوشت کی زبان ہے، گوشت کی حلق ہے، اس میں سے کیا کیا نکل رہا اس میں ہے، کس اسٹائل کی باتیں نکل رہی. پھر ایک مثال چہرے کی کھال کی بڑی اچھے سمجھ میں آنے والی آئی. کھال ہی ہے دیکھنے میں، وہی گوشت کی کھال ہے، مگر کتنے رنگ ہے اس میں. کھال میں کیسے بنائے اللہ تعالیٰ. کوئی جوش میں ہے تو کیسا ہو جاتا چہرہ، بہت بڑی کامیابی مل گئی، چلو کھیلیں گے بول کے نوجوان تیار ہو، سمجھو بچے میدان میں تو چہرہ بدل جاتا ہے ایک دم. پریشان ہوئے تو چہرہ اٹک جاتا. صورت دیکھ کے بولتے کیا جی 12 بج رہے تمہاری صورت پہ، کیا تو پریشانی ہے بولتے. حالانکہ گوشت ہی ہے. کتنے رنگ بدلتا ہے، یہ کیسا کمال ہے اللہ کا. سب ایک ایک چیز پہ غور کرتے ہوئے الحمدللہ. ہم پہلے ایسا کرتے تھے، ایک ایک چیز پہ غور کرتے ہوئے الحمدللہ. اللہ کیا چیز، اللہ کیا کیا دے دی ہمارے اندر. ایسی آدمی کی عقل ہے، وہ تو ساری دنیا اس وقت انسان کی عقل سے حیران ہے. کیا کیا کر رہی انسان کی عقل، عجوبے کر رہی. دماغ کھود کے دیکھے تو کیا ہے، کھول کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک گوشت ہے. دماغ کیا ہے، گوشت ہے. اور کیا ہے وہ گوشت، کیا کیا کر رہا ہے کمالات. تو بہرحال سمجھ میں آیا کہ انسان بہت بڑا عجوبہ ہے صاحب، بہت انسان کی شان سمجھ میں آتی. لیکن اب جو ہے آگے جا کے یہی انسان سمندر کے کنارے کھڑا کر دو لے جا کے اس کو.
کچھ ساحل ایسے ہیں جہاں بالکل سلو لہریں سلو ہوتی، لیکن بعض ساحل ایسے ہیں بہت سارے کہ ساحل پہ کھڑے ہو جائے تو آدمی کو ہیبت ہو جاتی، اتنی بڑی بڑی موجیں وہ دور سے آتی ہوئی نظر آتی، ایسا فوج آ رہی کا حملے کرنے کا، موجیں بڑی بڑی کالی کالی موجیں آ کے جو زمین پہ سر پٹکتی ہے موجیں تو ہیبت ناک آواز آتی. تو سامنے وسیع سمندر کے سامنے اکیلا آدمی کھڑا ہو گیا سمجھو ہیبت ہو جاتی اس کو، اتنا بڑا ہے سمندر اور اتنی سمندر کی لہریں اتنی اونچی، اور سمندر میں جب ہائی ٹائیڈ ہوتا ہے مد و جزر جب چاندنی کی وجہ سے، تب تو اتنی بڑی بڑی موجیں اچھلتی رہتی ہیں، اتنا پانی سمندر کا سمجھے 15 فٹ تک موجیں اڑتی ہیں مد و جزر کے موقع پر. تو اتنا پانی، وہ اربوں گیلن پانی ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو اتنے پانی کو اچھال رہی؟ کھڑے ہوئے پانی کو اوپر اٹھانا کتنی بڑی بات ہے، لیکن دور دور تک سمندر میں پانی 15 فٹ اچھل رہا ہے، اتنا وزنی پانی. تو کیا طاقت رکھے اللہ کشش میں، چاند کی کشش کے اندر کتنی طاقت ہے. اندازہ لگانا ہے تو کیا کرو، ایک بکیٹ بھر پانی لے کے زور سے اچھالو، کتنی اوپر اچھال سکتے دیکھو، ایک بالٹی بھر پانی لے کے اچھالو، کتنی طاقت لگتی خالی اتنا پانی اچھالنے کے بعد. اتنے بڑے سمندر کے پانی کو 15 فٹ جو اچھال رہی طاقت، تو خربوں ٹن کی طاقت ہے یہ اچھالنے، اتنی بڑی طاقت پیدا کر رہے اللہ تعالیٰ. کیسا زبردست سمندر، اس کی موجیں، وہ سمندر پیدا کرنے والے اللہ. اور ویسے خطرناک سمندر میں بھی یہ حضرت انسان چوزے کو وہ موجوں کے اندر کیسا سفر کرنا وہ سکھانے والے بھی اللہ. سورہ رحمان میں وہ رہے کہ مثال دی اللہ تعالیٰ سے، کیسا جہاز تم لوگ چلاتے ہو، اتنے بڑے سمندر کو، اتنے طاقتور سمندر کو بھی اللہ تعالیٰ لگام ڈال کے رکھے. انہیں جب لکڑی کی کشتی بنایا، بادبان لگایا تو ڈبانا نہیں. انہوں سمندر بھی کچھ اصولوں کا پابند ہے، پانی بھی، وہ اصول انسان کو سمجھ میں آنے سے اس کے اندر جہاز اڑا رہا. ساری دنیا کیا کیا نہیں کر رہا سمندر میں آج انسان. اتنی بڑی طاقت کو بھی، اندھی طاقت دیکھنے میں آ رہی سمندر کی، مگر اس کو بھی انسان کے تابع بنا دیے ہیں. یہ بھی اللہ کا کمال ہے. تو جب آدمی سمندر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سمندر کا تصور کرنا، جب اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے اللہ کیا ہے، تب بڑا سمندر سوچیے آپ. چلو بھیا سمندر سے ہٹ گئے تو اپنے پاس انڈیا سے لگ کے کیا ہے، ہمالیہ پہاڑ ہے، وہ پاسباں ہمارا، وہ سنتری ہمارا. ایورسٹ پہ چڑھے جاؤ، ہمالیہ اتنا بڑا پہاڑ، برفیلا پہاڑی سلسلہ، کئی ملکوں میں ایک ہی پہاڑ پھیلا ہوا ہے. وہ اس کو ادھر اترے تو الگ ملک رہتا، ادھر اترے تو الگ، ادھر الگ ملک. اتنا بڑا پہاڑ، اس کی چوٹی پہ آدمی انسان جا کے ٹھہرے تو ایسا دکھتا کہ چونٹی کھڑے کے ہے کیا. ہر طرف سناٹا، وہ وادیاں، وہ برفیلی وادیاں. وہاں کھڑے ہو کے آدمی دیکھے میں کتا اور ہمالیہ کتا، بولے تو کیسا محسوس ہوتا، اپنی کتنی عاجزی سمجھ میں آتی. ہم کیا ہیں، اتنے بڑے ہمالیہ والے کا نام ہے اللہ، اس کے مقابلے ہم کیا ہے، چھوٹے. تو چشم تصور میں جو ہے اپنے آپ کو ہمالیہ پہ کھڑے کر کے دیکھنا. جب ہمالیہ اتنا بڑا ہے تو ہمالیہ کا مالک اللہ کتنا بڑا ہے. یہ چیزیں کیفیتیں طاری کرنا اپنے اوپر. چلیے اب آگے جو ہے ایک ترتیب سے ہم کائنات پہ غور کرنے کی عادت ڈالیں. اب پوری زمین پہ نظر ڈالو، اپنی ہستی کدھر ہے، زمین. کتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ بنا دیے ہے کہ اس کا جو ڈایامیٹر ہے، اس کا قطر ہے، وہ 24,000 میل کا ہے. یعنی ایک چوڑی بنا کے اس چوڑی میں زمین کو پرائیں گے بولے تو وہ چوڑی جو ہے نا 24,000 میل کی چوڑی رہنا پڑتا، اس میں اس کو گھسا کر. اتنی بڑی زمین ہے، 24,000 میل. اتنی بڑی زمین بنائے اللہ تعالیٰ. اب یہ زمین بھی کیا ہے، ہم دیکھے تو ایسا دکھ رہا خاموش بھولی بھالی دکھ رہی زمین، اپنے کو ایسا بیٹھ دیکھے تو کیا ہوتا
خاموش بھی لاتا مارے ہو کیا بھی کرو خاموش نظر آ رہی, سکون سے سو رہے, گھراں بنا رہے, ڈرنک کر رہے, چشمے بنا رہے اور کیا کیا تماشے کر رہے, بچے بیٹھ کے آرام سے گھونسلے بنا رہے. لیکن یہ زمین جو اتنی بڑی اونٹنی ہے, اتنی بڑی زمین, اتنی بڑی گیند, یہ 1000 میل کی رفتار سے اپنی جگہ پہ گھوم رہی ہے. کتنے آرام سے بیٹھ کے ہے. ہوائی جہاز کی عام رفتار 500 کلومیٹر کی رہتی. 1000 میل 1 گھنٹے میں گھوم رہی ہے اپنی جگہ پہ, اتنا تیز گھوم رہی ہے. اس کے اوپر اپن کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے. سائیکل کا پہیا تیز گھما کے اس پہ کنکر رکھے تو ٹکتا, ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے مست سکون سے جا کے سو جاتے. تو ایک طرف اتنی بڑی زمین, دوسری طرف اس کی رفتار, کیسا کنٹرول ہے اللہ کا. اور زمین خالی ایک ہی جگہ پہ نہیں گھوم رہی ہے, اپنی جگہ پہ جو گھوم رہی ہے تو ہر گھنٹے میں تیزی سے یہ لٹو گھومے ایسا گھوم رہی, تیزی سے 1000 میل ایک دن میں, 1000 میل فی گھنٹہ. 24 گھنٹے میں دن بن رہا نا, سورج کے سامنے جو گھوم رہی ہے 1000 میل کے گھومنے سے 24 گھنٹے میں راؤنڈ ہونے سے دن پورا ہو بن رہا. تو 1 گھنٹہ میں 1000 میل اپنی جگہ سے گھوم رہی ہے. پھر سورج کے اطراف جو گھوم رہی ہے نا, وہ 20,000 میل فی گھنٹہ بھاگ رہی. ایسا بھی بھاگ رہی, ایسا بھی بھاگ رہی ہے سورج کے اطراف, وہ 20,000 میل بھاگ رہی ہے, اتنا تیز بھاگ رہی, 20,000 میل 1 گھنٹے میں. اور یہ 2 بھگایا نہیں, تیسری بھی دوڑ چل رہی اس کی. پھر سورج کے ساتھ مل کے اور ایک طرف جا رہی, وہ 1 گھنٹے میں 65,000 میل کی رفتار سے بھاگ رہی. ایک وقت 3 طرف ایک چیز بھاگ رہی, وہ تو کتنی ہلچل ہونا. اس واسطے قرآن مجید میں 29ویں پارے میں اللہ اونٹنی کی مثال دی ہے زمین کی چال کو, اس لیے کہ اونٹنی چلتے رہے تو انہیں آگے بھی چلتی رہتی مگر یوں بھی ہلتا رہتا آدمی, یوں یوں ہوتا رہتا سب طرح. ارے یوں بھی ایک حرکت چل رہی ہے, یوں بھی ایک حرکت چل رہی ہے, سب 3-4 حرکتیں چلتی رہتی اونٹنی پہ بیٹھے تو تم جو اونٹنی پہ بیٹھے میرے بندو, اللہ بولتے یہ خاموش کھڑی ہوئی زمین نہیں ہے, یہ ایک ساتھ 3 طرف بھاگ رہی ہے, اپنی جگہ پہ بھاگ رہی, سورج کے اطراف بھاگ رہی, سورج کے مل کے گلیکسی میں بھاگ رہی. تو کون سی طاقت ہے جو اتنی بڑی زمین کو اتنا کنٹرول میں رکھے کہ ہم لوگوں کو کوئی ٹینشن ہی نہیں. اور اگر ہماری جو کار ہے, کار والے جو پہیے سیٹ کرتے ہیں, کار کے اندر بیلنس کا مسئلہ ہے, اگر چند گرام بھی بیلنس میں فرق آ گیا, چند گرام صرف پہیوں کی سیٹنگ میں چند گرام کا فرق آ گیا تو وہ کار میں ہم بیٹھ نہیں سکتے. ایسا وہ جھچکے کھائے گی کہ سر پھٹ جائے گا. چند گرام ذرا فرق ہے تو کار میں آپ بیٹھ نہیں سکتے. اتنی بڑی زمین اتنی تیزی سے جو ہے حرکت کر رہی ہے, سکون سے بیٹھے ہوئے, ہلتا ہوا محسوس ہی نہیں ہو رہا. کتنی بڑی قدرت ہے یہ اللہ کی. اس ہستی کا نام ہے اللہ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے پڑھتے ہیں. وہ ہستی جو اتنی بڑی زمین کو اس طرح سے چلا رہی, بیلنس. اور زمین میں کتنے بڑے اندر, خود زمین کے اوپر کتنے تبدیلیاں ہو رہے, کتنے لاریاں چل رہے ہیں اس کے اوپر, بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہیں اس کے اوپر, بڑے بڑے ٹرینیں چل رہی ہیں اس کے اندر, پانی کے جہاز کتنا سامان لے کے, لاکھوں ٹن لے کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. کتنی جگہ بڑی بڑی مشینیں کھود رہے پہاڑوں کو. اتنا سب ہوئے تو بھی زمین ہل رہی نہیں, اس کا توازن بیلنس جو ہے وہ آؤٹ نہیں ہو رہا. کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اتنی تیز اور اتنی پرسکون, اس کو اللہ نے سورہ ملک میں بیان کیا. تو غور کر کے اللہ کا شکر. الم نجعل الارض, عشاء میں پڑھانا نماز میں, الم نجعل الارض مہادا, میرے بندو میں کون ہوں, تمہاری اتنی تیز بھاگنے والی سرکش اونٹنی کو, خالی کھڑی ہوئی نہیں اونٹنی ہے, یوں یوں کرتے ہوئے بھاگ رہی ہے اونٹنی, اس سرکش زمین کو میں تمہارے لیے ماں کی گود کی طرح بستر بنا دیا ہوں, سکون سے سو جاتے ہو تو میں کیا ہوں بولتے. ایسا سسٹم میں بنایا ہوں کہ اتنی بھاگنے والی اونٹنی بھی تمہارے لیے نرم بستر بن گئی. الم نجعل الارض مہادا. اچھا بھائی, اور پھر کیا کرے اللہ تعالیٰ, زمین میں انسان کی ضرورت کی سب چیزیں, جہاں رہتا انسان وہیں رکھ دی.
ایسے بچہ پیدا ہوتا نا تو بچے کو بچے دانی میں ایسا چمٹ کے رہنے کی عادت رہتی، اس لیے پیدا ہوتے ہی جو ہے بچے کو ایسا کھلا نہیں رکھ سکتے، تو ماں فوراً لے کے چمٹا لیتی. کوئی بھی ماں ہے جب بچہ پیدا ہوتی تو بچے کو جب چمٹا لے کے سینہ سے لگا لیتی نا تو اللہ تعالیٰ بچے کا دودھ وہیں رکھ دیے، دور نہیں جانا بیٹا، تو وہیں دودھ رکھ دیے اس کو. تو ایسے ہی زمین پہ ہم کو رکھنا تھا، تو ہماری ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں سب زمین میں رکھ دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبارک فیہا، اس زمین میں اللہ نے برکت رکھی، وقدر فیہا اقواتہا، اور جتنی ضرورت کا رزق ہے وہ سب اس کے اندر ہی پلاننگ سے رکھ دیا. فی اربعۃ ایام، 4 دن میں ہم یہ کر دیا. یہ ساری جو خزانے ہم رکھے ہیں زمین میں 4 دن میں ہم نے کر دیا. تو زمین جسم کی ہر ضرورت، انسان کو پانی ہونا کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں، پانی کا انتظام کر دیا پوری زمین کے اندر. 3 حصہ پانی بنا کے رکھ دیے سمندروں کا، پھر وہ خراب نہیں ہونا بول کے اس کو کھارا بنا کے رکھے. خراب نہیں ایسا رکھے تو خراب ہو جاتا ہو، اس کو کھارا بنا کے سیف کرے. پھر کھارا ہی لا کے ان کو پلائے تو مر جاتے بول کے وہ کھارے کو میٹھا کرنے کا سسٹم بادلوں کے ذریعے سے بنائے. اتنا بڑا پانی ہے، وہ پانی کو ہمارے گھر گھر تک پہنچانے کے واسطے سورج کو ڈیوٹی لگائے کہ تو روزانہ جو ہے سمندر میں سے پانی کو اچھا ڈول ڈال کے کنویں میں سے نکالتے نا، سورج تیرا کام ہے تو سمندر میں روز ڈول ڈال کے سمندر کا پانی اٹھا بولتا، انہیں کرنے پھینک کے بھاپ ڈال کے پانی کو اوپر اٹھاتا سورج. اوپر جانے کے واسطے اللہ میں ہوا کو بولتے چلو اس کو ابر بناؤ بولتے ہیں. وہ پانی جو ہے باریک پورا ایک بڑا ابر، ایک ابر کے حصے میں لاکھوں کروڑوں گیلن پانی. اب ہوا کو حکم دیتے میرے بندوں کے کھیتوں کو لے جاؤ سمندر سے پانی، وہ ہوا جو ہے سمندر سے کتنا پانی اٹھا کے لاتی، دنیا جہاں جہاں ہمارے کھیت ہے وہاں لے کے آتی، اور وہاں لا کر پھر کیا حساب سے ڈال دی، بندوں کو تکلیف نہیں ہونا بول کے. اتنا پانی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے قطرے بنا کے ڈالتی. اب بادل جو ڈالتا نا بارش، چھوٹے چھوٹے قطرے، اگر جتنا لائے لو بول کے دھپ بول کے پھینک دے تو حیدرآباد اٹھ. اگر بادل آ کے ایسے ہی اگر چھوڑ دیتا نا پانی تو پوری بستی آدمیاں سب چٹنی ہو جاتے تھے. بادل اتنی دور سے لا بھی رہا، لا کے جو ہے چھوٹے 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 قطرے بنا کے دے رہا. پھر جو ہے وہ بادل میں گرنے سے پہلے کیا کرتے اللہ تعالیٰ، اس میں کھاد بنا دیتے. یہ بجلی جو چمکتی نا، بجلی چمکنے سے وہ پانی کے اندر جو آکسیجن وغیرہ جو ہے وہ لوگ ایسا ملتے کہ وہ پانی کھاد کا پانی بن جاتا. بجلی چمکنے سے کھاد کا پانی بنتا ہو. اب وہ پانی نیچے گرتا ہے تو جو چیز لگاؤ لگتی ہے. اگر بجلی نہیں چمک کے ایسی پانی لا کے ڈالتے تو یہ سب نہیں پکتا تھا. پانی گرانے سے پہلے اس کو کھاد بھی مکس کر دیتے ہوگا. تو زمین میں کیسا بڑا انتظام ہے پانی کا. سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے تو ہوا کو اطراف 12 میل کا غلاف چڑھا دیا اوپر. 12 میل یا 1200 میل یاد نہیں مجھے حساب. اب ایسا ہوا کو گھسا دیے کہ کوئی بھی روک نہیں سکتا. آپ کو کمرے میں بند کر دیے تو بھی انہیں آپ کی ہوا نہیں روک سکتا، وہاں آ جاتی انہیں، کیونکہ ہر سیکنڈ ضرورت ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی مناپلی نہیں کر سکتا. امبانی ہوا پہ جو ہے پابندی نہیں لگا سکتا. ایسا بنا دیے اس کو کہ اتنی لطیف بنائے، ہر ایک جگہ گھس کے آ جاتی انہیں، کوئی روک نہیں سکنا، وہ فری. اب ہوا کے بعد پانی کی بہت زیادہ ضرورت تھی تو پانی کو اتنے سمندر 3/3 سمندر پانی بنا دیے. اور دور ہے تو لانے کے واسطے سورج کی ڈیوٹی لگائے، ہواؤں کو ڈیوٹی لگائے. پھر اس کے بعد سال بھر کہاں سے لیں گے پانی، تو اس کے واسطے ندیاں بہائے، اور اسٹور کرنے کے واسطے برفیلے پہاڑ رکھے. پہاڑوں کے اندر سے پھر جھرنے چلانے کا ایک سسٹم رکھے تاکہ پورے ملک میں جگہ جگہ جو ہے ندیاں بہتی رہے. پھر اور ایک کیا کرے، زمین کے اندر پانی رکھے، جہاں بھی کھودو نکال لو، کنویں بنا لو. بارش تو ہمیشہ گر نہیں سکتی، بارش ہمیشہ گرے تو زندگی کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا. تو ایک سسٹم ہمیشہ کے واسطے کیا رکھے کہ جیسے جسم میں رگیں چلتی رہتی ہے، ایسی زمین کے اندر پانی کی رگیں چل رہی، سوتے اندر چل رہے. بورنگ ڈال رہے، باغ کی جاگیر ڈال رہے، نکال کے استعمال کر رہے. پانی رہتا ہی نہیں تو کہاں سے بورنگاں ڈالتے تھے. جگہ جگہ کون پانی کی رگیں بہا رہا ہے.
تو پانی کا کتنا بڑا انتظام، قدر فیہا اقواتہا، پانی کا سسٹم یہی، ہوا کا سسٹم یہی، غذا کا سسٹم یہی ہے، قسم قسم کی غذائیں، تو پانی اسی میں سے مل رہا ہے، غلہ جتنے قسم کے غلے ہیں سب اسی میں سے مل رہے ہیں، مٹی دیکھے تو مٹی ہے، دیکھے تو اس میں سے چاول نکل رہا، گیہوں نکل رہی، کیسا قدرت ہے اللہ کی، سوچے، کھا رہے اندھا بند کر کے، بس پٹے ایسے رہتے بدماش، بابا کتنی محنت سے لا رہے، کیا کیا کر رہے اسے کچھ پتہ نہیں رہتا، دیو تو دیو، میرے دوستان سائیکل موٹر خریدے، میں بھی خریدتا ہوں، انہوں نے فلاں ڈریس خرید، ارے میں بھائی بڈھا ہو گیا کہاں سے لا رہا بابا، کتنی محنت، کچھ نہیں، کہاں تو مرو کاسب کرو، اپنے کو اس سے مطلب نہیں، اپنے کو پیسہ ہونا، مزے ہونا، ہم لوگوں کا یہی حال ہے، کہاں کہاں سے پانی اللہ لا رہے ہیں، کہاں کہاں سے مٹی میں سے کیا کیا نکال رہے ہیں، کتنا بڑا سسٹم چلا رہے، آپ کر لے رہے ہوں گے، کیا بھی کر لے رہے ہیں، اپنے کو تو وقت پہ کھانا ہونا، یہ ہے ہم لوگ بےخود، اس لیے بڑا درد بھرے قرآن میں ان الانسان لربہ لکنود بولے اللہ تعالیٰ کہ بے شک یہ انسان خود غرض ہے، بولے میں کیا کیا کر رہا ہوں یہ نہیں سوچتا، بس اور دو اور دو اور دو، یہی بولتے رہتا، ان الانسان لربہ لکنود، تو غلے کی ضرورت ہے تو اسی میں سے نکل رہا ہے، ڈریس کی لباس کی ضرورت ہے تو کاٹن نکل رہا ہے، روئی، اتنی بھی چیزیں ڈریس بن رہی ہے زمین سے ہی کدھر سے گھوم پھر کے نکل رہی، ایسے ہی مکان بنانا ہے تو پورا آئٹم زمین ہی دے رہی ہے، سمجھے، اینٹ بنانا ہے تو مٹی دے رہی ہے، ٹائلس بنانا ہے اچھے اچھے پتھر تو سنگ مرمر دے رہی ہے، گرینائٹس دے رہی ہے، لکڑی چاہیے تو لکڑی دے رہی ہے، ہر ضرورت کی چیز یہ زمین میں سے، دیکھنے میں مٹی کا تو ہے مگر ہر چیز نکل رہی ہے اس میں سے، پھر ذرا مزے سے رہنا ہے بول کے اللہ تعالیٰ سے دے سو مٹھائیاں تو ہے، اب اپن بھی تھوڑے مٹھائیاں اپنی مرضی سے بنانا چاہ رہے ہو تو گنا پیدا کر دیے، ٹھیک ہے شکر بنا لو، مرضی کے میٹھے بنا لو، تھوڑے میٹھے تو انہوں نے دے دیے، سیب وغیرہ، آپ اپنی مرضی کے مٹھائیاں بنانا چاہ رہے ہیں تو چلو گنا پکا دے رہے ہیں، لکڑی کے اندر سے شوگر نکل رہی ہے، سمجھے، اور نمک بھی ہونا بول رہے تو نمک کی پیداوار بھی زمین پہ ہو جا رہی ہے، خود نمک جو ہے زمین میں سے بن رہا، سبزیاں پھر زمین سے مل رہی ہیں، پھل زمین سے مل رہے ہیں، جو کچھ ہے کتنے خزانے زمین میں ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا رکھے، سنگ مرمر پورا راجستھان پل رہا، کئی کروڑ آدمی ہیں ان کی زندگی سنگ مرمر سے ہی چل رہی، زمین سے کاٹ کے نکالتے رہتے، بیچتے رہتے، چل رہی زندگی۔ اب ہمارا کریم نگر ڈسٹرکٹ وغیرہ ہے، کتگوڑم وغیرہ، کوئلہ نکال رہے ہیں، جی رہے ہیں، کتنے زمانے سے، کتنے لوگ ہیں، کہاں رہتے بھائی، سنگانیری، آپ کی نوکری سنگارے نہیں، مست نوکریاں کر رہے، خوب عیش کرتے رہتے، کیا کر رہے صاحب، اللہ تعالیٰ کیا کرے، دسترخوان لگا کے پورا مشخاب کے اوپر خالی کپڑا ڈھک دیے تو یہ پورے کیا کر رہے کان والے، اوپر کا کپڑا ہٹا دے رہے، درری اوپر کی زمین ہٹا دے رہے، اندر پورا اللہ تعالیٰ ریڈی کر کے رکھے، تو پورا کوئلہ لے رہے، ہم کما رہے بول رہے، خالی اوپر کا کپڑا ہٹا کے کھا کے میں بنایا بول رہے، کھانا تو کب بنایا، تو کوئلہ کب بنایا، تو کتنا کوئلہ یار، وہاں کتنی مستی کر رہے، کتنا پیٹرول کون بنا رہے، نکال رہے، عیش کر رہے، گیس کتنی بن رہی، کیسی کیسی دھاتیں ہیں، سب انسان کے لیے رزق اس کے اندر رکھ دیا۔ کچھ ملک تو ایسے ہیں وہ ملک پورا خالی ہیروں کی انڈسٹری سے ہی چل رہا، وہاں ہیرے نکلتے اسی پہ چل رہا پورا ملک، اتنے ہیرے اس میں سے نکل رہے ہیں۔ تو ذرا زمین پہ غور کرو، اللہ کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اتنا سب کرنے والے، اتنی عظمت والے کا نام ہے اللہ، پورا ایسا سوچ کے پڑھنا نماز، اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اس کی بندگی کر رہا ہوں۔ تو بہرحال انسان سے آگے بڑھے تو سمندر سے چڑھے تو ہمالیہ، اور ہمالیہ سے آگے بڑھے تو اتنی زمین، اتنی بڑی زمین، اتنے خزانوں کے سامنے میں کتنا ہوں سوچنا، یہ سو مالک جو ہے وہ کتنا، میں کتنا، میری چلنا اس کی چلنا، اس کے مقابلے میں کتنا، پوری زمین کے مقابلے میں کتنا ہوں۔ اور اللہ کی عظمت سمجھنا ہو تو اب اپنا نظام شمسی، سورج کے خاندان میں چلے جاؤ، اب زمین کے مقابلے میں مشتری، اس کو انگلش میں کیا بولتے، کیا ہے گی، مرکیوری بولتے کہ کیا بولتے گی، مشتری ستارہ ہے بڑا، وہ اتنا بڑا ہے کہ زمین اس کے سامنے فٹ بال کے برابر ہے،
اتنا بڑا سیارہ اللہ جو بنا کے چلا رہے ہیں. ہماری پوری زمین 24,000 خطر کے باوجود اس کے سامنے فٹ بال کے برابر ہے. وہ اتنا بڑا مشتری سیارہ ہے. پھر وہ مشتری سیارے کو دیکھنے بعد اور اللہ کی بڑائی سمجھنا ہے تو صدر خاندان سورج کو دیکھو. سورج اتنا بڑا ہے کہ سورج کے سامنے اگر ہماری زمین دیکھیں گے تو وہ گنڈی کی ہوتی ہے بٹن. اتنا بڑا سورج ہے. اتنی چھوٹی ہماری زمین ہے. 86 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے. ایک بڑے الاؤ میں ایک تنکا اٹھا کے ڈال دیے تو کیسا رہتا؟ پوری زمین سورج میں ڈال لے تو ایسے کھا جاتا ہوگا زمین کو. ایک تنکے کے برابر ہے زمین سورج کے سامنے. اس سورج کو بنانے والے کا نام ہے اللہ. اب یہ سورج میں تو لوگ ہمیشہ سے بہت بڑا سمجھ کے دیوا دیوا بول کے اس کی پوجا کر رہے پوری دنیا کی قومیں. اب سائنس بتا رہی ہے کہ ارے سورج تو کچھ بھی نہیں ہے بولے اللہ کی قدرت کے سامنے. اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات میں سورج تو زیرو ہے, کچھ نہیں ہے. سورج تمہارے قریب رہنے سے بہت بڑا دکھ رہا تمہارے کو. اللہ کی پوری کائنات جتنی آپ نے نظر ہے پوری تو کون دیکھا مگر کوئی سار نام کے سورج جیسا سورج ہے ایسے کوئی سار نام کے بڑے بڑے سیارے. وہ ایک سیارہ اتنا ہے کہ اس کے 1 ارب ٹکڑے کرو, سمجھو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ نہیں, وہ ایک کوئی سار سیارے کو ٹکڑے کرے 1 ارب ٹکڑے کرے تو ایک ٹکڑا سورج کے اوپر رہتا. اس کی گرمی اس کی طاقت کوئی سار. وہ بنانے والے کا نام ہے اللہ. اپن نماز اس کے سامنے پڑھ رہے بلکہ پڑھنا کیا ہے کہ ہوا میں تیر مار رہے, ان کی کیا آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اسکارپین بول کے ایک قسم ستاروں کی, ان کا قطر زمین کا کتنا ہے صاحب ڈیامیٹر 24,000 میل ہے. وہ اسکارپین کا ہے 3,000 مرتبہ لاکھ میل کا ہے اس کا قطر ایک اسکارپین کا. تو اس کے سامنے اگر ہم دیکھیں گے نا تو زمین جو ہے 1 ذرے کے برابر ہے. ایک اسکارپین کے سامنے 1 ذرے کے برابر ہے. اتنے بڑے بڑے سیارے بھاگ رہے اللہ کی طرف سے, بھاگ رہے سب. کمال یہ کہ اتنے بڑے بڑے سیارے سب بھاگ رہے, بہت تیز بھاگ رہے. سمجھے؟ اب یہ پھر سیاروں کا سب سے چھوٹا خاندان کیا ہے تو ہر ایک میں سورج ہے. ہر گلیکسی میں سورج ہے. ہر سورج کے تھوڑے بچے ہیں. جیسے ہمارا سورج ہے نا اس کے تھوڑے بچے ہیں, زمین وغیرہ سب اس میں سے ٹوٹ کے نکلے ہوئے ٹکڑے, ان کو لے کے وہ گھوم رہا. تو ایک گلیکسی میں ایسے 1 ارب سورج ہے. بڑا خاندان سورجوں کے باپ کا خاندان. ایک گلیکسی میں دیکھے تو اتنے سب اپنے بچوں کے ساتھ اس میں گھوم رہے. ہر سورج کے ساتھ اس کی فیملی ہے, سب بھاگ رہے. وہ پوری گلیکسی مل کے بھاگ رہی ہے ایک طرف. تو ایک کہکشاں کے اندر کتنے ہیں ٹریلین ستارے ہو رہے, ملین نہیں ٹریلین ستارے. وہ خاندان میں ایک ہے. وہ ایک ستارہ اتنا زمین آسمان سے سورج سے بڑا. سمجھے؟ پھر کہکشانوں کا بھی خاندان ہے. پھر اب سائنس آگے تو ایک ہی کہکشان نہیں اور ایک دکھی اور ایک دکھی. ارے کہکشان کئی کہکشان مل کے وہ کئی لاکھ کہکشان کے مل کے پھر ایک فیملی ہے. عقل حیران ہے, دنیا کتنی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. کئی ایسے سیارے اب جا کے دریافت ہوتے رہتے کہ وہاں سے روشنی نکل کے اب آئی ہے کتنے بھائی 10 لاکھ خرب سال کے بعد آئی ہے بولتے. اور روشنی کتنا تیزی سے آ رہی, 1 منٹ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے بھاگتی آ رہی وہ کرن. تو یہاں آنے تک اس کو کیا ہے 10 خرب سال لگ گئے. کتنی دور ہوگا وہ سیارہ. اب آئی زمین پہ بولتے نیا نیا آتا رہتا ریسرچ. ہاں ایک نیا سیارہ درافت آتا, اس کی روشنی کتنے سال سے بھاگتے ہوئے آ رہی, اتنے لاکھ سال سے کتنے ارب سال خرب سال سے بھاگتے ہوئے آ رہی. اتنی تیز آنے والی روشنی. کتنی بڑی دنیا ہے. سورج کی روشنی اپنے پاس 8 منٹ میں آ جاتی. اتنی دور رہے تو بھی ہم لوگوں کا یہ حال ہے. تو اور سیارے تو ایسے کہ کئی خرب سال دوڑتے دوڑتے ہماری زمین تک آتی ہے ان کی روشنی. ابھی سیارے ظاہر ہوتے ہی جا رہے ہیں. اتنی بڑی دنیا ہے, سوچنے گئے تو دماغ پھس بولتا ختم پڑ جاتا, تصور نہیں کر سکتا. ابھی جو سائنس کو جتنا معلوم ہوا, ابھی سائنٹسٹ نہ بولتے کہ ہم کو جو معلوم ہوا وہ ذرے کے برابر ہے. ابھی نامعلوم دنیا بہت بڑی ہو, وہ کتنی بولنے. اتنی بڑی دنیا کے بنانے والے کا نام ہے اللہ. اور ایک بڑا کمال
ہے صاحب اللہ تعالیٰ کا. اب یہ بڑے بڑے سیارے ہیں جو ہماری زمین سے ایک ارب گنا جو بڑے ہیں, ہمارے سورج سے ایک یہ سیاروں کو سب کو ہی لگا دیا, بھاگتے رہنا ہو گیا. بولے ایک عجوبہ اللہ تعالیٰ کا, بھاگتے رہنا, سب کا ایک آربٹ مقرر, اپنے دائرے میں بھاگتے ہیں, اپنے خاندان کو لے کے بھاگ رہے. ایک ایک گلیکسی اپنے اتنے کھربوں ستاروں کو لے کے بھاگ رہی. کمال کیا ہے, ایک گلیکسی دوسرے میں سے پاس ہو کے نکل جاتی, ٹکر نہیں ہوتی. ہر سیارہ ہزاروں میل کی رفتار سے بھاگ رہا, وہ پورا خاندان دوسرے خاندان میں سے کراس ہو کے نکلتا, ٹکر نہیں ہوتی. کیا کمال ہے اللہ کا. میں جب چھوٹا تھا, جب نادرہ حفظ پڑھتا تھا یہاں دارالرحمانیہ میں یاقوت پورے میں, تو لال بہادر اسٹیڈیم میں ایک فوجیوں کی فوجی ٹیٹو بول کے ایک مظاہرہ ہوا تھا حکومت کی طرف سے. تو ہمارے بھائی صاحب جو ہے مدرسے میں آ کے میرے کو لے جا کے وہ شو دکھائے تھے لال بہادر اسٹیڈیم میں. تو فوج والے اپنے مختلف اپنے کرتب پیش کیے. تو ایک جو ہے وہ لوگ سائیکل موٹر کا ایک پیش کیے شو, کہ کئی فوجی جو ہے سائیکل موٹر چلاتے ہوئے ہاتھ چھوڑ کے چلا رہے ہیں, کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں, اور سائیکل موٹر تیز جا رہی ہے, سپاہی پہ سپاہی کھڑے ہوئے ہیں, ایسا بیلنس ہے کہ سائیکل موٹر گر رہی نہیں, چل رہی ہے. اور بتاتے بتاتے آخری ڈینجر شو آیا. بولے کہ دیکھو اب سب غور سے دیکھو, ڈینجر شو آیا. بولے اب کیا ہے کہ وہ جتنے سائیکل موٹر چلا رہے تھے وہ تیز چلاتے دو گروپ میں تقسیم ہو گئے. ایک ایک گروپ میں 20 تھے یا 10 تھے, یاد نہیں مجھے. ادھر سے تیزی سے سائیکل موٹریں چل رہی ہیں 20, ادھر کی 20 سمجھے, اور پوری قوت سے وہ لوگ چلا رہے ہیں. چلاتے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک سائیکل موٹر جو ہے کہ لائن ادھر سے آ رہی بہت تیزی سے, 20 سائیکل موٹر ایک کے پیچھے تیزی سے آ رہی, دوسری 20 ادھر سے آ رہی پوری قوت سے. ادھر کی ایک گزرتے ادھر کی ادھر گزرتے سر, پورا اسٹیڈیم پہ سانس رکی لوگوں. کب حادثہ ہوتا معلوم, تیزی سے ادھر کی ہٹتے ہی ادھر کی پھر دوسری آ رہی, اس کے پوری 20 میں سے 20 کو نکالے, پورا سب کی سانسیں رکی ہوئی تھی. تو یہ کھیل تو کائنات میں روز ہو رہا صاحب. بڑے بڑے سیارے تیز رفتار سے چل کے بیچ میں سے نکل جاتے, ٹکر نہیں ہوتی. اللہ یاسین میں فرمائے کل فی فلک یسبحون, ہر ایک کو ہم نے آربٹ دیا ہے, اس سے ہٹ نہیں سکتا. کتنا تیز بھاگے, آربٹ سے ہٹ نہیں سکتا ہر ایک کو, اور کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھ نہیں سکتا. للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر, سورج کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے چاند کو جا کے پکڑ لے. نہیں, ہر ایک کا آربٹ ہے, کتنا بھی بھاگو مگر اپنے آربٹ میں رہنا. اب اس میں کیا ہوتا, اب یہ جو بھاگنے والے سیارے ہیں, بڑے بڑے سیارے, اب ان کو بھاگنے کے واسطے انرجی چاہیے. تو ہر ایک میں اندر آگ جل رہی ہے. تو اب جس سیارے میں انرجی ختم ہو جاتی, جلتے جیسے سورج کی بھی موت ہونے والی بول کے سائنٹسٹ کتاب لکھے ہوئے, سورج کے اندر جو حرارت ہے آہستہ آہستہ کم ہو رہی, تو وہ کوئی بھی چیز کم ہو رہی تو ایک دن مر جانے والا. اسی کو قیامت کے بارے میں قرآن حدیث میں ہے. خیر وہ قرآن حدیث کی بات اپنی جگہ پر. تو یہ جو بڑے بڑے سیارے بھاگ رہے ہیں نا, یہ لوگ ذرا بھی اپنی آربٹ سے بھاگیں گے تو ٹکر ہو جائے گی تو دنیا ختم ہو جائے گی. تو ان کا آربٹ پہ بھاگنا ضروری ہے پوری صحیح رفتار سے. اب اگر کسی سیارے کا ایندھن کم ہو گیا, اندر کی انرجی, اب اس کی رفتار آؤٹ ہونے کا ڈر ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, جگہ جگہ پر بلیک ہول کو رکھ لیے. یہ صحابہ حضور سے پوچھے ایک مرتبہ محفل میں, اس زمانے میں صحابہ پوچھے حضور یہ جو سیارے بھاگ رہے ہیں, یہ بڑے بڑے سیارے جو بھاگ رہے ہیں, اگر یہ اس میں سے کوئی اپنے راستے سے ہٹ جائے, سرکشی کرے, جو روٹ ہے اس سے ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ تو حضور بولے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور رکھے ہوئے ہیں جو ان کو لقمہ بنا لیں گے. تو حضور وہ جانور کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی چراگاہ میں رہتے ہیں. اب اس زمانے میں اگر آربٹ ویربٹ بولے تو لوگ سب انکار کر دیتے. اس زمانے کی لینگویج میں بولے تو لوگ سمجھ میں آتا, بولے اب آج کی بولتے تو کیا آگے پاگل کی باتیں بولتے تھے, سمجھ میں نہیں آتا. اس کے حساب سے بولے, چونکہ اس زمانے میں بادشاہوں کے چراگاہیں رہتی تھی, اس میں جانور رہتے تھے. اب سائنس آ کے وہ حدیث کی حقیقت بتائے کہ یہ جو بھاگنے والے بڑے بڑے سیارے ہیں, اس میں سے کوئی ایک اس کی چال میں فرق آ گیا تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بلیک ہولز بنا کے رکھے ہیں. آج کل سائنٹسٹ اس کو کالا سوراخ بول رہے ہیں.
کائنات کے کناروں پہ بلیک ہول سے. وہ بلیک ہول میں اتنی گرمی ہے کہ جو بھی سیارہ ذرا اس کی چال ڈھیلی ہو گئی تو بلیک ہول کی کشش ایسی ہے کہ اس کو کھینچ لیتا ہوگا. اور اس میں اتنی گرمی ہے کہ وہ بلیک ہول میں جاتے ہی زیرو ہو جاتا, گل جاتا, ختم ہو جاتا. تو یہ کچرا نہیں کر رہا نا, اس کو اس طرح سے ڈمپ کرا کے ختم کر دے. اتنے بڑے بڑے سیاروں کو بھی نگلنے کا سسٹم ہے, بلیک ہول ہے. ایسی اس میں ایسی آگ ہے کہ اس میں جاتے ہی سورج اس میں جائے گا تو 1 سیکنڈ میں ختم ہی ہو جائے گا. یہ کس کا, یہ سائنس, یہ کوئی غیب کی باتیں نہیں, یہ سب سائنس کی باتیں ہیں. اللہ کی یہ قدرت سامنے ہے اس وقت آنکھوں کے سامنے. ویسے اللہ کو ماننے کا نام ہے اسلام, ویسے اللہ کے حکموں پہ چلنے کا نام ہے دین. اس طاقت والے کے سامنے عبادت کا نام ہے نماز. اتنی بڑی طاقت ہے اللہ. اور سب آنکھوں کی کہانی نہیں ہے, کوئی راما کرشنا کی کہانی نہیں ہے, خالی خیالات, سب آنکھوں سے دوربین سے نظر آ رہا. اتنے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہم لک الحمد لک الشکر. تو یہ موجودہ سائنس کے اعتبار سے آپ کو سمجھنے کا ایک انداز ہے. بیٹھ کے جب اللہ اتنا سب, اب سوال ہی ہوتا ہے اتنا سب کائی کو بنا کے رکھے ہوں گے, بول کے آتا نہیں, اتنا سب کائی کو بنائیں گے. ایک چھوٹی موٹی دنیا بنا دے کے اس میں سب چیزیں سیٹ کر سکتے تھے. نہیں, نانو ٹیکنالوجی اللہ کو بھی آتی. چھوٹے سیل کے اندر پورا وہ جو بڑا بڑا گردشی نظام ہے نا, وہ پھر چھوٹے سیل میں بھی ہے. اس میں بھی ایک نیوٹرون ہے, پروٹون ہے, پھر اندر وہ پورا ہے. جو پورا نظام شمسی میں ہے, جو گلیکسی میں ہے, جو اتنی بڑی کائنات میں جو سسٹم ہے, وہی سسٹم ایک ایک سیل میں ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا. تو اللہ چھوٹی دنیا بنا کے بھی رکھ سکتے تھے نا ہم کو. اتنی بڑی کیوں بنائے؟ تو اس واسطے بنایا ہے بندو, میں کتنا بڑا ہوں ذرا سمجھو بول کے واسطے بنایا. خالی اپنی بڑائی دکھانے کے واسطے, تاکہ ہم اس کی عظمت کو سمجھے, سب بنائیں. تو اب اللہ اتنا سب بنا کے ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہی نہیں, تو کیا فائدہ جی. یہ سب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندے جب سائنس پڑھیں گے, دنیا کو پڑھیں گے, تو یہ میری بڑائی کو سمجھیں گے. جب ان کی سائنس ان کو ڈگمگ کریں گے, جوشیلا بنائیں گے, تو ان کو یاد رہے اللہ کتنا بڑا ہے. ہم سائنس کی سب معلومات لے کے بازو رکھ لے رہے, اس پہ غور نہیں کر رہے. پکڑ ہوں گی تعلیم یافتہ لوگوں. سب کائنات کا علم اس لیے سامنے آ رہا ہے, ہم تنہائی میں بیٹھ کے غور کر کے اللہ کی عظمت اپنے اوپر طاری کریں. تو یہ ہے اللہ. پھر وہ حدیث یاد کرو, اللہ تعالیٰ کے روب کو, جلال کو, شان کو سمجھنے کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کا چہرہ اتنا نورانی ہے, اتنا روشنی ہے اس میں, جیسے گورے آدمی کے چہرے پہ ذرا چمک رہتی نا. انسان کی پوری خوبصورتی وہ چہرے کی چمک پہ ہی ہے. جو جتنا جوان رہتا ہے تازہ, اتنی چمک رہتی ہے. تو اللہ کے چہرے کی چمک اتنی زیادہ ہے کہ اس چمک کو اگر اللہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی. تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کی چمک کو روکنے کے لیے 70,000 پردے چہرے کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. ایک ایک پردہ اتنا موٹا ہے, جس طرح زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنا موٹا ایک ایک پردہ ہے. اور ہر 2 پردے کے بیچ میں بھی زمین آسمان کے برابر فاصلہ ہے. اتنے پردے ڈالنے کے بعد اللہ کے چہرے کا جو پاور ہے وہ کنٹرول میں آ رہا, یہاں تک نہیں آ رہا, اور ہم لوگ جی سک رہے. تو بخاری شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا, لوین کا شفت لأحرقت سبحات وجہی منتہا الیہ البصر. اگر اللہ کے سامنے کے چہرے ہٹ جائیں تو اللہ کے چہرے کی روشنی سے سب ختم ہو جائے گا. اتنے بڑے پاور کا نام ہے اللہ. اب چہرے کا لفظ آیا تو پورا اپنے جیسا چہرہ پر نہیں سوچنا, وہ غیب کی باتیں ہم کو سمجھانے کے لیے الفاظ ہیں, باقی کیا ہے وہیں جا کے سمجھ میں آئے گا. اتنے بڑے ہیں اللہ صاحب. ہاں, ان کو منانا ہے, 2 اعمال کر کے خوش ہو جاتے ہیں, میں تو اللہ کا حق ادا کر, کتنی بڑی ذات ہے. ہماری پورے انسانوں کی عبادتیں مل کے بھی زیرو بھی نہیں ہے ان کی شان کے سامنے. اتنے بڑے بڑے کارنامے کر لیتے بیٹھے, ہم جے جے بولے تو کیا ان کی تعریف ہوتی. اتنا بڑا کام کرتے بیٹھے. اس لیے اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں, میرے بندو تم پورے انسان مل کے فرعون بن گئے, میرے رات دن زنا کرنے والے بن گئے تم,
رات دن میرے حکم توڑنے والے بن گئے، میری شان میں فرق آنے والا نہیں ہے، میری ہر طرف چل رہی، تم ایک نہیں مانے تو کیا ہے، میری شان میں ذرہ فرق نہیں آئے گا، تم سب گناہگار بن جاؤ۔ اور تم لوگ رات دن نماز روزہ عبادت، رات دن حضور پاک کیسے ہو جاؤ تم اگر، تو کوئی میری شان بڑھنے والی نہیں ہے، تو تمہارے نیک بننے سے کچھ ملتا نہیں مجھے، تم برے بننے سے میرا کچھ جاتا نہیں، بس جو کر رہے اپنے واسطے کرو بولتے، میں سسٹم ایسا بنایا ہوں کہ جو کر رہے ہو ریکارڈ ہو رہا ہے، وہی جنت دوزخ بننے والی ہے، اپنے واسطے کر لو اعمال، مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ بولے اتنے بڑے ہیں وہ، اللہ اکبر۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے چہرے کی چمک ہے، اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عرش کانپتا رہتا ہے اس عظمت کی وجہ سے، اس پاور کی وجہ سے، اللہ کا عرش کانپتا رہتا ہے، اور آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے ہیں سب کانپ رہے ہیں، ایسا پاور ہے وہ۔ سجدے میں پڑا ہوا، کئی 4 انگل جگہ ایسی نہیں حضور نے فرمایا جو خالی پڑی ہوئی ہو، ہر جگہ کوئی نہ کوئی فرشتہ تڑپ رہا اللہ کی شان کے سامنے۔ ویسے اللہ نظام بنا کے رکھے اپنے مزاج کے اعتبار سے، جیسے بادشاہوں کے پاس کیا رہتا تھا، سب فوج کھڑے کے رہتی، دبدبا رہتا، بادشاہ کیا کرتا، خالی ایسے چلے جاتا کیا فخر کے ساتھ، آگے پیچھے فوج رہتی، محافظین رہتے، دربار میں ڈریس رہتا، بیٹھنے کا ایک سلیقہ رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے شان کے حساب سے ایسا صوف کانپنے والوں کو رکھ دیا، ہمیشہ ہر طرف دبدبا، کانپ رہی پوری کائنات، وہ شان ہے ان کی۔ تو حضور فرمائے تم بھی رویا کرو، یہ سچویشن ایسی ہے، رونا ہی ٹھیک ہے، یہاں اتنے بڑے دربار میں اکڑنے کا کوئی موقع نہیں۔ بولے سب ایسا پڑے ہوئے تو تم وہاں بیچ میں جا کے یوں کرنا کسی کا ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضور فرمائے کہ دیکھو خوب رویا کرو اللہ کے سامنے، خوب آنسو بہایا کرو، آہوزاری کیا کرو، اس لیے کہ آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، چاند روتا ہے، سورج روتا ہے، تارے روتے ہیں، ساری کائنات روتی ہے، ویسی دبدبا اللہ کا، اس کے بیچ میں جا کے تم بیوقوفی مت کرو، ذرا تھوڑے پیسے آ گئے اللہ کے سامنے رونا بند، 4 اعمال کرے اللہ کے سامنے رونا بند نہیں، ساری دنیا رو رہی تم بھی رو، وہی سوٹیبل ہے۔ اب یہاں سب خاموشی سے سن رہے، تو نیا آیا سو آدمی انہیں بھی خاموش بیٹھنا نہیں، سب خاموشی سے بیٹھ رہے، انہیں یہاں بیچ میں اگر ڈانس شروع کرے تو اچھا لگتا ہے کیا؟ سب سن رہے، یہ تو کیا کر رہا ہے، جہاں ساری کائنات رو رہی ہے ہم اللہ کو بھلا دینا اچھا لگتا ہے کیا؟ تو بہرحال پہلا حکم تھا کہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اسٹارٹنگ میں ہی نماز دی گئی، جبرائیل السلام شروع میں آ کے 2 رکعت سکھا دیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے دن سے جو کہانی شروع ہوئی، اپنے اندر بڑائی اتارو، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ بہت بڑا پاور ہے، اللہ بہت بڑا پاور ہے۔ اور نماز میں کیا ہے، ہم خالی زبان سے ہی نہیں بولتے، اپنے پورے بدن کو پریکٹس کرواتے ہیں، اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں۔ تو اب اسلام میں کیا ہے، یہ اللہ کی بڑائی کی اتنی اہمیت ہے، بچہ پیدا ہوتے اس کے کان میں یہ بولتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر ادھر اذان اقامت، بولتے بیٹا دیکھ دنیا میں آیا ہے، کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی بڑائی سمجھ لے، پہلی بات اس کے اندر جو گھساتے ہیں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مسلمانوں کے 4 گھر جہاں بھی ہیں وہاں مسجد بنانے کا حکم ہے، اور مسجد سے اذان دینے کا حکم ہے کہ جہاں 4 مسلمان ہیں وہاں 24 گھنٹے آواز گونجتے رہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعلان ہونا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ ہم دنیا میں یہ اعلان کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ بڑے ہیں، انسانوں اللہ سے ڈرو۔ اب یہ اذان کا سسٹم ایسا ہے کہ وقت ایسا سورج ہٹتے رہتا ہے تو زمین ایسا گول گھومتے رہتی نا، تو ایسے ہی جو ہے ٹائمنگز دنیا کے اندر بدلتے رہتی دھوپ کے اعتبار سے۔ اذان کے ٹائمنگز ایسے ہے کہ اگر ایک ملک میں اذانیں بند ہو گئی تو دوسرے ملک میں چلتے رہتے، 24 گھنٹے یہ کائنات میں اذانوں کی وجہ سے زمین میں ہر جگہ اذانیں ہو ہی رہی ہے۔ اب یہاں اس وقت ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں اذانیں، اس کے بعد کے منٹ میں بھی ہر جگہ دین اسلام میں زمین پہ اس کا انتظام کر دیا گیا کہ ہر وقت تم بھی اللہ اکبر بولتے رہو۔ تو اللہ کی بڑائی کا اتنا اہتمام ہے اسلام کے اندر۔ ایسے ہی خوشی کا موقع ہے عیدین کا، تو ہم کو کیا سکھائے گا، تکبیر بولو۔ عید الفطر میں جا رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بقرعید کی عید میں سب مل کے جانا ہے، ایسا تھوڑی بکرے، اصل طریقہ حضور کا پورا مسلمان جلوس بنا کے آواز سے ایک امیر کے تحت شان سے اللہ اکبر بولتے ہوئے جانے کا ہے عید کا اصل طریقہ۔
تو اللہ کی بڑائی بولتے ہوئے جانا ہے پورا مجمع مل کے عیدوں کے موقع پر. اور پھر قربانی کے دنوں میں پورے 5 دن تک 2 کام کرے. ہر نماز کے بعد اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ. ایک طرف آواز لگتی رہتی ہے اور 5 دن دوسری طرف جانوروں کو کاٹتے رہتے ہیں. چالے کیا بولتے ہیں؟ اے جانور اللہ کے نام سے کٹ جا، اللہ بڑے ہے تو چھوٹا ہے، اللہ بڑے ہے تو چھوٹا ہے، جان دے دے اللہ کے نام پہ. ایک طرف آواز لگا رہے، دوسرے عمل سے بتا رہے کہ جان دے دے. اور اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ جب بھی میری جان اللہ بولیں گے میں دے دوں گا، وہ نیت سے دعا کر رہا ہے. تو اللہ کی بڑائی کے سامنے کچھ کاٹ کے پیش کرنا نا، کسی بڑائی کو بڑا ہے تو کچھ ہدیہ پیش کرنا، تو اللہ کی بڑائی کے سامنے ایسا جانوروں کو کاٹ کاٹ کے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ جس وقت ہم کو اشارہ ہو جائے ہم بھی دے دیں گے. اس طرح ہم اللہ کی بڑائی پہ جانے دیتے ہیں گویا ہر عید کے موقع پر. اور پھر جب بھی ہم کو کچھ بھی، چاہے بکری کھانا ہو، مرغی کھانا ہو، بطخ کھانا ہو، کچھ بھی پرندہ کھانا ہو، تو اس کو پکڑ کے اپن کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، مر جا بیٹا، جان دے دے، اللہ کے نام سے کاٹ رہا ہوں، اللہ بڑے ہے بولتے. اس کے ترجمہ کرے تو کیا نکلتا؟ اللہ کے نام سے اللہ بڑے ہے. تو کیا بول رہے پرندے کو؟ اللہ کے نام پہ کٹ جا، تیری جان چھوٹی ہے، اللہ بڑے، بسم اللہ، اللہ اکبر. تو اللہ کے نام پہ ہم جب بھی کوئی جان ہم لوگ لیتے ہیں تو اللہ کے نام پہ قربانی. اتنا بڑائی جو ہے ہمارے دین میں جو ہے اللہ تعالیٰ. اور کوئی لشکر آیا ہے کفار کا، بہت طاقتور ہے، مٹھی بھر مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو کیا سکھایا گیا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بولو تم زیرو، اللہ بڑے ہے. ہیبت نکل جاتی. اور ہم کو زندگی میں روزانہ یہ سبق یاد دلایا گیا، نماز کے وقت تو ہے ہی، بولے کہ جب بھی سیڑھیاں چڑھو تو اوپر چڑھتے وقت بولو یہ اونچائی یہ نہیں ہے، اصل اونچائی اللہ میں ہے، اللہ اکبر بولو. جب بھی روڈ چلتے 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 چڑھاؤ آ گیا، اللہ اکبر، تو بڑا نہیں ہے، ٹیک تو بڑا نہیں ہے، اللہ بڑے. ہر بڑائی کو چیز کو دیکھتے فوراً بولنا ہے اللہ اکبر. آفس میں کوئی آفیسر ٹک 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 کے آ رہا، سمجھو سب سلوٹ مار رہے، اپن دل میں کیا بولنا؟ اللہ اکبر. ارے تو کیا ہے؟ اللہ بڑے. جہاں کوئی چیز عظمت دکھا رہی نا، اپن فوراً کیا بولنا؟ اللہ اکبر. تو ہماری زندگی کا ایسا سبق ہے، ایسا ہمارا دین ہے، رات دن یہی سکھاتا ہے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے. ہم لوگ بولتے بھی ہیں لیکن ایسے ناسمجھ ہے، اتنے مرتبہ اللہ اکبر زندگی میں ہے، پھر بھی ہم اللہ کی عظمت کو بھول کے زندگیاں گزار رہے ہیں. جب دیکھو اپنی میں رہتے، میری خواہش، میرا دل بول رہا. ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اتنا سبق پڑھانے کے باوجود اللہ کو بھولے ہوئے پھر رہے ہیں، غفلت میں پھر رہے ہیں، خود پسندی لے کے پھر رہے ہیں، میں ایسا، میں ویسا، میں ویسا، یہ سوچتے پڑ رہے. ارے جس کی اللہ کی نظر، عظمت پہ نظر ہے، وہ کیا اپنے کو دیکھے گا؟ انا کے خول میں بند ہے، ہر ایک کا ہے انا، ہر ایک کے اندر. خالی ٹائم پہ نظر نہیں آتی، وہ ذرا ایک چوٹ مارے تو کتنی انا ہے معلوم ہے. میں بیٹھا ہوا ہے ہر ایک کے دل میں. یاد رکھیے کہ یہ بڑائی صرف اللہ کو سجتی ہے، اس لیے جو بھی اپنے دل میں بڑائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہ کبھی نیک بندہ نہیں. حدیث شریف میں کیا ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ بولتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑاپن میرا ڈریس ہے. جو دوسرا بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ میرا کرتا کھینچ رہا ہے، وہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں. بڑائی مجھے سجتی ہے، اس لیے کوئی بڑائی نہ دکھائے. شیطان کیوں دھتکار دیا گیا؟ تکبر کی وجہ سے دھتکار دیا. سب سے خطرناک گناہ ہے نا گناہوں میں، وہ تکبر ہے. اس کو شیطانی گناہ بولتے. یہ کھانے کے گناہ، یہ عورت کے گناہ، یہ نفس کے گناہ ہیں، آدمی خواہشات میں. لیکن یہ میں بڑا، یہ شیطانی گناہ ہے، یہ بہت خطرناک ہے. یہ ہمارے پیر صاحب بولتے ہیں یہ اٹامک ہے، اٹامک بم جیسا رہتا نہیں. یہ گناہوں میں اٹامک گناہ ہے. یہ اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو کچھ سمجھنا، فوراً اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں. لیکن یہ نکلنے کے لیے ایک عمر لگتی ہے. انسان کے اندر جتنی روحانی بیماریاں، حسد، کینہ، بغض، بے حیائی، کم ظرفی، یہ پوری برائیاں ختم ہونے میں لاسٹ میں یہ تکبر نکلتا. بہت ٹائم لیتا ہے، اندر تک گھس گھس کے بیٹھ کے رہتا ہے. تو صحابہ کرام کو اللہ کی عظمت کا ایسا احساس رہتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے. اب ان کا روب ایسا تھا، ان کو دیکھے تو شیطان بھاگ جاتا تھا. ایسے منہ رہتے تھے ان کے، جہاں کے مل کے روبدار ایسا چہرہ تھا
بڑے بڑے بادشاہ جو ہے ان کو دیکھ کے تھراتے تھے، ایسا روب والا چہرہ تھا، لیکن ان کا اپنا حال یہ تھا کہ اللہ کے سامنے روتے رہتے تھے، آنسو کے بن گئے تھے۔ نماز پڑھاتے تھے تو آخری صف تک رونے کی آواز آتی تھی، ہمیشہ روتے رہتے تھے اور کہتے ہیں اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، میرے اللہ میری آنکھوں میں مجھے چھوٹا بنا کے رکھ، کبھی بھی میں اپنے آپ کو چھوٹا دیکھوں، مجھے چھوٹا بنا کے رکھ۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، لاکھوں لوگ ان کے اوپر جان دینے والے، حضور کے داماد ہیں، اتنے بہادر ہیں، اتنی عزت ہے، تو ایک آدمی نے جو ان کو پہچانتا نہیں تھا اچانک سامنے آیا تو پوچھا آپ کون ہیں؟ پوچھا، اب اس وقت تو پورے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں وہ۔ جب اس نے کہا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میں ایک مسلمان ہوں گا، میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ یہ عاجزی کا عالم تھا۔ حضور یہ نہیں بولے کہ تم جس نبی کو مانتے نا ان کا میں داماد ہوں، ان کی جو سب سے لاڈلی بیٹی تھی نا فاطمہ ان کا شوہر ہوں میں، بول سکتے تھے؟ یہ نہیں بولتے کہ میں فاتح خیبر ہوں، جو تم قصے سنے کہ خیبر کے قلعے کا دروازہ جو اکھاڑ دیا سنے تھے نا ہاتھ سے دروازہ، وہ میں ہی ہوں، بول سکتے تھے؟ میں فاتح خیبر ہوں، بول سکتے تھے؟ جو قلعہ مدتوں تک حضور کی فوج سے فتح نہیں ہوا میرے ہاتھ سے فتح ہوا، بول سکتے تھے؟ ان کا ایک لقب تھا حیدر کرار، وہ جدھر حملہ کرتے تھے نا فوج میں گھس کے تو پورا کاٹ کے چھوڑ دیتے سب کو، کرار بہت حملہ کرنے والا، حیدر وہ تو شیر، جدھر گھسا پورا آؤٹ کر دینے والا شیر، ان کا لقب تھا حیدر کرار۔ یہ نہیں بولے میں حیدر کرار ہوں، نہیں بولے میں داماد رسول ہوں، نہیں بولے، کیا بولے؟ میں ایک مسلمان ہوں۔ اب ہمارے کو ذرا موقع ملتے پورے اللہ ڈگریاں سنانا شروع کرتے، اپنے کامیاب اپنے مقام کیا ہے، لوگ کدھر سے تو بھی لاتے ٹاپک، یہ بھی اپنے پاس، وہ بھی ہے، یہ بھی کرے، وہ بھی کرے، ذرا کوئی حوالہ سننے والا ملنا۔ اب شروع ہو جاتی ہے اپنی کیسٹ۔ اور اللہ کے نبی نبیوں کے سردار ہیں، انہی کی وجہ سے یہ دنیا بنی ہے، اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے حضور کا، اتنے لاڈلے ہیں اللہ کے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کیسا روتے تھے تہجد میں؟ چھوٹے بچے کی طرح روتے تھے اللہ کے سامنے، اللہ کی عظمت کو یاد کرتے، ہچکیاں مار مار کے روتے تھے اللہ کے سامنے، اتنا اللہ کو سمجھے ہوئے تھے۔ اور جب اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے تو کتنی عاجزی، حالانکہ سب سے بڑے خاندان کے آدمی تھے، بہت مالدار تھے نبی بننے سے پہلے، ہر اعتبار سے وجاہت والے تھے، لیکن دعا اللہ کی جو نبی کی جو دعائیں ہیں نا، یا اللہ انا البائس الفقیر، اللہ میں بیچارہ ہوں، اللہ میں محتاج ہوں، نادار ہوں، المستجیر، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ آپ کی پناہ کا متلاشی ہوں، المشفق، یا اللہ مجھے بہت ڈر ہو رہا ہے آپ سے، المقر المعترف بذنبی، میں اقرار کرتا ہوں اللہ میں آپ کو بہت نافرمانیاں ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں میرے اللہ، اللہ کو منا رہے، المعترف بذنب۔ اور بولتے تھے اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، کیسا مانگتا ہوں؟ ایک فقیر جیسا مانگتا، رو رو کے عاجزی کر کے، اللہ میں ایسے آپ کے سامنے مانگتا ہوں، اسألک وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اے اللہ میں آپ کے سامنے ایسا گڑ گڑاتا ہوں، ایسا روتا ہوں اللہ جیسے کوئی مجرم پکڑا گیا پبلک میں، ذلیل ہو گیا ہے، سب کے سامنے ذلیل ہو گیا ہے، وہ ذلیل جب جس طرح سے منا رو رو کے مناتا ہے، اے اللہ میں بھی اس کی طرح آپ کو منا رہا ہوں، ابتہال المذنب الذلیل، ادعوک دعاء الخائف الضریر، اے اللہ میں آپ کو بلا رہا ہوں، کیسا بلا رہا ہوں اللہ آپ کو، کیسا پکار رہا ہوں، کیا لفظ ہے دیکھیں، خائف الضریر، ایک آدمی اندھا ہے، جنگل سے جا رہا، راستے سے جا رہا، اندھا ہے، اس کو اچانک سانپ کی آواز آئی، بھس بول کے سانپ کی آواز آ رہی ادھر سے ادھر سے، یا شیر کی آواز آ رہی، یا کسی چیز کی آواز آ رہی، اب بھاگنا چاہے تو اس کو نظر نہیں آتا، ڈینجر، خطرہ سنائی دے رہا آس پاس سے آواز، لیکن بھاگنا چاہے تو اس کو بھاگنے نہیں آتا، تو وہ جس طرح پکارتا، ارے بچا لو بھائی کوئی، میں اندھا ہوں، میرے پیچھے سانپ آ رہا ہے، شیر آ رہا، جس طرح وہ پکارنے میں اس کی تڑپ رہتی نا، وہ بول رہے حضور اے اللہ اندھا جب خوف کی حالت میں جیسا پکارتا ہے نا، ویسا بے بسی سے میں آپ کو پکار رہا ہوں، اللہ میری سن لیجئے۔ یہ نبی کی دل میں کیسی عظمت ہے، دیکھو، ہم میں سے کئی لوگوں کو رونا ہی نہیں آتا، بولتے ہیں ارے اللہ کے سامنے نہیں رونا ہے تو کئی کے آدمی جی، وہ بھی کوئی آدمی ہے کیا اللہ کے سامنے؟
اور اللہ کے سامنے کیسا بولتے ہیں اللہم انی عبدک، اے اللہ میں آپ کا غلام ہوں، وابن عبدک میرے بابا بھی آپ کے غلام، وابن امتک میری امی بھی آپ کی باندھی. میں بولنے کا مطلب ہم نسل سے آپ کے غلامی سے، میں غلام نہیں، ہماری پوری نسل ہی سے آپ کے غلام. ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں. بولنے کا مطلب جس طرح سے گھوڑے والا لگام جدھر چاہے ادھر کرے تو گھوڑے کو ادھر چلنا ہے، نکیل میری نکیل آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ، آپ جدھر کھینچے ادھر جانا میرا کام ہے. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، میں کائے کے واسطے ہوں؟ آپ کے حکم میرے اندر چلنے کے واسطے چھوں. آپ بیمار ہو جاؤ گے تو میرا کام بیمار ہو جانا، آپ جو ہے غریب ہو جاؤ گے تو میں غریب ہو جاؤں. میں بنا ہی ہوں آپ کے حکموں کے واسطے، آپ کا کام حکم دینا، میرا نام حکم پورا کرنا، میرا کام. ماضٍ فی حکم کا، اور کیا بول رہے عدل فی قضاء کا، اللہ میرے بارے میں آپ جو بھی فیصلہ کرے وہی انصاف ہے. بول رہے اللہ کے سامنے اگر اللہ آپ کا آج فیصلہ ہے کہ مجھے 10 آدمی پتھر لے کے ماریں، آپ کا فیصلہ ہے تو وہی انصاف ہے. لوگ مجھے مار رہے وہی انصاف ہے. آج ابو جہل جو ہے میرے اوپر حملہ کر رہا ہے، آپ کا فیصلہ ہے تو وہی انصاف ہے. بول آج میرے چچا کو جو ہے انتلیاں کاٹ کاٹ کے کلیجہ چبائے ہیں، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں وہی انصاف ہے. بولے اللہ جس وقت آپ جو میرے بارے میں فیصلہ کریں، طائف میں آپ چاہے پٹوائیں، آپ بھوکے رکھوائیں، آپ جو بھی کریں وہ انصاف ہے، اس لیے کہ میں غلام ہوں، آپ میرے آپ کا. عدل فی قضاء، بہت دعائیں ہیں صاحب. تو اللہ کے نبی کے دل میں کس طرح نبی کی عظمت تھی سمجھنا. اب طائف کے میدان کا قصہ کیسا، اللہ کی حضور کے دل میں کیسی عظمت تھی. اب طائف کا جو قصہ ہے، اللہ کے نبی کی عمر اس وقت کیا ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی کی عمر تقریباً 53 سال ہے، 52 سال کی عمر ہے. اتنا نورانی چہرہ، کتنے حضور خوبصورت تھے، بڑے خاندان کے تھے، اتنی باروب ہستی، پاکیزہ ہستی، زندگی میں کوئی گناہ نہیں. ایسی شخصیت کو لوگ گلیوں میں مار رہے ہیں، پتھر لے کے مار رہے ہیں. آوارہ اواش بچوں نوجوانوں کو لگا دیا، نکالو اس کو بستی سے. بولے سرداروں نے کہا. اب پوری زندگی حضور کون ہے؟ پوری زندگی اللہ کے واسطے لگا دیے، جتنی دولت تھی پورا پیسہ خرچ کر دیے، پورے خاندان لٹ گیا، اکیلے ہو گئے اللہ کے واسطے. رات دن اللہ 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 کی بات کرتے رہے. اب یہ عمر میں آوارہ اوباش ذلیل لوگوں کے ہاتھ سے پٹائی ہو رہی، تو عام آدمی نے تو کیا سوچتا، یا اللہ میں کیا کیا نہیں کرا آپ کے واسطے. 12 سال سے میں کیا کیا قربان نہیں کیا، میں میری راتیں عبادتوں میں گزری، میرے دن رات دن آپ کی بڑائی بولنے میں گزرے. آج مجھے آپ کا اتنا ذلیل کر رہے اللہ تعالیٰ. کیوں آپ ان لوگوں سے مروا رہے مجھے؟ کیوں اتنی ذلت؟ مجھے گلا پکڑ کے ڈھکیل رہے تھے لوگ، گردن پکڑ کے. جب آپ چلتے تھے نکلنے کے لیے تو پاؤں پہ مارتے تھے پتھرے. اب زخم ہو جانے کی وجہ سے چکر آ کے بیٹھ جاتی تو نکل نکل بول کے گردن میں ہاتھ دے کے ڈھکل رہے تھے. چلنا شروع کرتے مار رہے تھے. کتنی بے بسی کا، کتنی ذلت کی بات ہے، کتنی بے عزتی کی بات ہے اگر یوں محسوس کرے کوئی. تو اللہ کے نبی یہ نہیں بول رہے کہ اللہ میں کیا کیا نہیں کرا، میں ایسا کہ کو ذلیل کر رہے میرے کو، اتنے گرے ہوئے لوگوں سے کیوں مارنے لگوا رہے. ایسا بولنے کے واسطے وجہ حضور کیا بول رہے اس وقت جب لوگ مار رہے تو لوگ کیا بول رہے؟ اس کے فوراً بعد حضور بول رہے اِلَّمْ يَكُمْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي. بول رہے پہلے نقشہ کھینچے لوگوں میں کتنا ذلیل کھینچ کے حضور بول رہے اے اللہ لوگ ایسا مار رہے، ایسا ذلیل کر رہے، آج کوئی میری قیمت نہیں ہے، میری کوئی پتھر کی قیمت نہیں ہے، میری کچھ نہیں ہے میری قیمت. پہلے وہ نقشہ کھینچ کے حضور بول رہے اگر اللہ اتنا سب میرے ساتھ کر رہے ہیں، مجھے اتنا معلوم ہو جائے کہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، بولے تو پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اس وقت حضور کی فکر کیا ہے، کہیں میرے اللہ ناراض تو نہیں ہے. وہ بول رہے ہیں نا اللہ کو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کر لینے دو، اللہ تو ناراض تو نہیں ہے. اگر تو ناراض نہیں ہے مالک تو پھر مجھے ان کے کچھ کرنے کی پرواہ نہیں. اور لکل عتبا حتی ترضا، اے اللہ جب تک آپ راضی نہ ہوں آپ کو منانا میرا کام ہے. یہ نہیں بول رہے کہیں کو ذلیل کر دیے میرے کو، کہیں کو مار دیا. اس وقت بھی ڈر ہو رہا کہیں اللہ ناراض نہیں ہے، اس وقت بھی اللہ کو منانے کی فکر ہے. آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ذریعہ مصیبت آئی تو ہمارے دل میں اندر سے شکایت آ جاتی. آگے بولتے مولانا نماز کی پابندی کرتے،
زکوٰۃ بھی دیتے, سب کرتے, کئی کو ہو رہا ہوں گا وہ بولتے, ہمارے کو نوکری کہیں نہیں مل رہی, ہمارے بچے کو کئی لوگ ستا رہے ہوں گے, کیا تو بھی ہم غلطی کریں گے, اللہ پہ شکایت کرتے اندر سے. وہاں پوری زندگی لگا کے بھی اتنی سخت مصیبت پہ حضور کو یہ فکر ہے اللہ ناراض تو نہیں. کیوں؟ اللہ کی بڑائی کو سمجھتے تھے. ایسی عظمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی. تو یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا کیا ہے ہمارے لیے کہ کبھی زبان سے نازیبا لفظ نہیں نکلنا اللہ کے بارے میں. پریشانی میں, مصیبت میں یا کسی وقت کوئی اللہ کی شان کے اعتبار سے بہت باادب گفتگو کرنا اللہ کے بارے میں, اور پھر گناہ نہیں کرنا. اصل مقصد وہی ہے, گناہ نہیں کرنا اللہ کی عظمت سمجھنے کے بعد. اور اللہ سے جڑی ہوئی ہر چیز کا ادب کرنا. مسجد دکھے تو اللہ کا گھر ہے, ادب کرنا. کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, ادب کرنا. قرآن مجید کا نسخہ دکھا, اللہ کی کتاب ہے, ادب کرنا. اللہ کا ادب ہے تو ہر چیز کا ادب آیا تھا. کوئی عالم ہے نیک, ادب کرنا, کیوں؟ اللہ کا بندہ ہے. تو یہ ادب کا یہ تقاضا ہے عظمت الہی کا, علماء نے لکھا. اور اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بھی اللہ سے جڑی ہوئی علامتوں کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے دل میں اللہ کے ڈر کی علامت ہے. فرما تو جتنی متعلق اللہ سے متعلق جو چیزیں سب کا ادب کرنا ہے. طریقہ اللہ کا ادب کرنے کا طریقہ ہوا. بہرحال میرے بھائیوں, اللہ چونکہ بہت عظمت والے ہیں, بہت بڑی صفت ہے, تو اس کے اپوزٹ ہم اللہ کے پاس قبول ہونا ہوا تو ہمارے اندر عاجزی ہونا. بھائی وہ بولٹ میں جو تھریڈس ہے نا, اس میں نٹ بیٹھنا ہوا تو ادھر بڑائی ہے تو ادھر عاجزی رہنا, تو وہ فٹ ہوتا. جتنی زیادہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں گے اتنا بڑا اللہ کے پاس مقام بنے گا, اللہ تعالیٰ سے آدمی قریب ہو سکے گا. چنانچہ آدمی عاجزی کرتے 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 جو انسان کی عاجزی کی آخری شکل ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کہ سب سے عزت کی چیز انسان کے اندر چہرہ ہے. انسان چہرے سے ہی ہے نا, چہرے پہ تھپڑ نہیں مارنا بولتے نا, ہاں, تو سب سے عزت والی چیز ہے, اس میں بھی پیشانی سب سے اوپر ہے اور مائنڈ وہی ہے. تکبر وغیرہ جو ہے نا, جتنے جذبات, وہ مائنڈ یہاں کا ہے. یہاں جذبات رہتے نا, انسان کے نفس یہاں رہتا, دماغ کے پچھلے حصے کا کام الگ ہے, ادھر کا الگ. یہاں جو دماغ رہتا اس میں میں بڑا وہ بڑا سب یہیں سے رہتا. یہ پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا. اور ناک, انسان کی شان ناک میں, ارے انہیں ناک کے واسطے لڑ رہا, بولے ناک کٹ جاتی ہے بول کے, ناک ہے تو وہ ناک کو زمین میں رگڑنا. یہ اللہ کے سامنے عاجزی کی سب سے آخری تصویر ہے کہ پیشانی سر مٹی میں رکھ دیا اور ناک رگڑ رہا ہے. تو بولتے کہ بندہ جب اس طرح عاجزی کرتا ہے تو اللہ سے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس وقت اقرب ما یکون العبد من اللہ وهو ساجد. اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے میں چلے جاؤ. تو سجدہ عاجزی دکھانے کا آخری طریقہ ہے, اس سے ہٹ کے کچھ ہے نہیں. وہ طریقہ اختیار کرو فرمایا. اور ایک کیا ہے, جن لوگوں کی طبیعت میں عاجزی ہوتی ہے ان لوگوں میں حق کو سمجھنے کی صلاحیت رہتی ہے. جب بھی کوئی اختلاف ہو گیا, کچھ بھی ہو, تو حق بات ان کو جلدی سمجھ میں آتی ہے اور حق کو اختیار کرنے کی صلاحیت رہتی ہے ان کے اندر. جن لوگوں میں بھی تکبر رہتا, حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. ان کو ایسا نہیں ہے بولتے رہتا, انہیں کیا سمجھائے تو بھی نہیں ہے بولتا. یہ تکبر اندر جب رہتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی, حضرت ابو بکر بھی قریش کی بڑی شخصیت تھے, ابو جہل بھی بڑی شخصیت, لیکن حضرت ابو بکر کی طبیعت میں عاجزی تھی تو حضور کے فوراً لپک کے کلمہ قبول کر لیا. ابو جہل حضور کو اچھی طرح پہچانتا تھا لیکن اس نے کلمہ قبول نہیں کیا. کئی مرتبہ بولتا تھا حضور کو, محمد آپ سچے ہیں, میرے کو اس کا یقین ہے, مگر میں نہیں مانوں گا, بولتا تھا زبان سے. تو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت آدمی میں آنا ہو تو عاجزی رہنا. جس کے دل میں عاجزی نہیں رہے گی وہ کہیں نہ کہیں اٹک جائے گا, حق کو نہیں قبول کرے گا. اور ادھر اللہ کی عادت کیا ہے کہ جس میں تکبر ہے اس کو ایک نہ ایک دن ذلیل کروں گا بول کے اللہ کا فیصلہ ہے. تکبر کا سر نیچا بول کے کہیں تو بھی لا کے پٹکتے اللہ تعالیٰ, کبھی نہیں تو بڑھاپے میں لا کے ایسی حالت بناتے کہ کوئی رحم کھانا چاہے تو رحم بھی کھانے نہیں آتا. جو لوگ زندگی میں تکبر کرتے ایسی موت مرتے. نمرود جو بولتا تھا نا میں بھی خدا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کیا کہ اس کو لنگڑے مچھر سے اس کو سزا دیے. لنگڑا مچھر گھسا, ماں اچھا تو اتنا بڑا ہے نا, چلو چھوٹی مخلوق کو بھیجو. اب وہ جا کے سر میں ایسا گڑبڑ کرتا تھا
کہ وہ جوتے لے کے مار لیتا تھا، باعثہ تھا مگر مار لیتا تھا، لوگوں کو بولتا تھا، خود مار لینے کے بعد چین نہیں آتا تھا تو نوکروں کو سب کو لگا تھا مارو اور جوتے میرے کو بولتا، سو مار لیتا تھا، سکون میں آتا. تو غرور کرنے سے ویسی سزا دی اللہ تعالیٰ. فرعون کو بڑا ناز تھا مصر میں کیسا میں پانی کا سسٹم کیسا ہے، سینچائی کا سسٹم کیسا ہے، ہر طرف نہریں کھدوا کے پورے ملک کو میں ڈیولپ کر دیا. مصر بہت زرخیز تھا اور اس کی جو نہروں کے سسٹم سے تھا تو اس کو اپنی نہروں پہ بہت ناز تھا. ہذہ الانہار تجری من تحتی، میں خدا ہوں، یہ نہریں جو ہے میرے آرڈر سے پورے مصر میں چل رہی ہیں. وہ تو بولتے اچھا پانی کے انتظام پہ اتنا تیرے کو فخر ہے نا تو پانی میں ڈبا کے مارے اللہ تعالیٰ. اس کو دوسرے طریقے بھی مار سکتے تھے نا، اس کو پانی سے مارے، پانی سے بڑا پن دکھا رہا تھا تو پانی سے اس کو مارے. تو اللہ تعالیٰ کا مزاج کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے، جو بھی تکبر کرتا ہے اس کو ضرور سزا ملتی ہے. یہیں ملتی ہے، وہاں تو ملتی ہے. بہرحال ہمارے حضرت جو ہے ایک اچھے شعر پہ مضمون کو ختم کیے ہیں، سادے سیدھے. بکری کرے میں، اچھا یاد رہتا، بکری کیا کرتی جب تک میں کرتے رہتی نا، میں کرتے رہتی نا، میں بولتے رہتی ہمیشہ. بکری کرے میں گلے چھرے پھروائے، رزلٹ کیا ہوتا اس کو پکڑتے کاٹتے سب. تو سزا اس کو ملی جو میں بولتے رہتے نا، بال کے گلے کاٹتے، خالی کاٹتا نہیں، غصہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اچھا کھاتے. سب کھانے کے بعد آخر میں جو ہے کھائے سکتا جو بچتے نا، آنتڑیاں بچتے نا، تو پہلے زمانے میں اس کی آنتڑیوں کو سکھا کے اس کی تانت بناتے تھے اور روئی دھنکنے والے وہ تانت لگا کے وہ روئی اس پہ رکھ کے مارتے تھے. روئی دھنکنے کا طریقہ یہ تھا. تو جتنا کھایا کھا کے اس کے ہاتھوں کو بھی نہیں چھوڑ کے اس کی تانت بنا کے اس کے اوپر مارے. تو انہیں جب کیا بولتا معلوم ہے، تو بولتے رہتی ہو. دیکھے ہوئے آپ نہیں دیکھے ہوں گے، میں دیکھا بچپن میں جو مارتے رہتا نا روئی دھنکنے والا، تو جب تانت کیا بولتی، میں نہیں، تو آواز آتی اس میں. تو میں بولنے کا انجام ایسا کرے اللہ تعالیٰ، آخر میں تو پہ آ گئی انہیں بکری. تو بول رہے ہیں کہ بکری کرے میں گلے چھرے پھروائے. اور ایک ہے مینا، طوطا مینا. تو مینا جو اس کو مینا کیوں بولے، تو جو آواز نکالتی انہیں باغ میں بیٹھ کے، اور سننے والوں کو ایسے سننے آتا، میں بولتے رہتی انہیں، اس لیے اس کا نام مینا رکھے. تو انہیں کیا بولتی، میں کچھ بھی نہیں بولتی رہتی، میں کچھ بھی نہیں سمجھے. تو مینا کرے مینا، سب کے من کو بھائے. راستے میں ہر ایک کو اچھی لگتی اس لیے کہ اس میں عاجزی ہے، میں نہ بولتے رہتے. ہمارے پیر صاحب ایک جگہ لکھے ہیں بیان میں، بولے ہیں کہ دنیا کا سب سے خوبصورت بیوٹیفل ورڈ، سب سے خوبصورت ورڈ کون سا ہے، سوری. سوری بولتے ہی بس سامنے والے کا دل پگھل جاتا، سارا مسئلہ حل ہو جاتا. تو بولے کہ سب سے بہترین لفظ کون سا ہے، خوبصورت بیوٹیفل، سوری. تو آدمی ہمیشہ سوری بولتے رہنا، اللہ کو بھی سوری بولتے رہنا، مخلوق کو بھی سوری بولتے رہنا، عاجزی. بہرحال اور پھر آخر میں ہمارے حضرت کا کلام ہے، حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی کا. یہ جو اللہ کو پہچانتا اس کے دل کی آواز کیا رہتی، میں کچھ بھی نہیں. جس کے دل میں بھی ذرا کونے میں ہے میں ہوں، میں حافظ صاحب ہوں، میں مولانا ہوں، میرے کو بہت اچھی تقریر کرنے آتا، میرے کو کام بہت اچھا کرنے آتا، میرے اندر جس کے دل میں بھی کہیں ہے نا میں ہینڈسم ہوں، میں طاقتور ہوں، میں ہوشیار ہوں، ذرہ بھی کہیں ہے نا، ختم. اس وقت تک اللہ کی نظر میں ذلیل ہے. اللہ اس کو ذلیل کرتے ہی چلتے آہستہ آہستہ. جس کے دل میں کچھ نہیں ہوں میں بول کے آیا، تب اللہ تعالیٰ آ بیٹا آ جا بول کے، کچھ نہیں. تو ہمارے حضرت کا اشعار ہیں مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی کے، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ دل کی، اوپر سے نہیں بولنا، اوپر سے سب بولتے تھے آئیے میں کچھ بھی نہیں ہوں، خاکسار بولتے رہتے، اندر دل بولتے ہاں کئی خاکسار میں. دل کی آواز ہے نا، یہ دل کی ہے آواز کہ میں
کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ، فخر اس پہ ہے، وہ رہے فخر کرنے کی چیز ہے، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے۔ ذلت تو معلوم ہے، خواری بولے تو وہی فارسی میں ذلیل ہو جانے کو خواری بولتے، جب تک میں کچھ ہوں بولے تو اب ذلیل ہوتے رہتے۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، دلکش ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ چلو ایک ساتھ میرے ساتھ پڑھ لو ایک مرتبہ، مزہ آ جاتا تھوڑا سا، پورے بیان کا خلاصہ جو ہمارے اندر آنا ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ ہاں، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اس دور میں خاص طور پہ ذرا پیسہ ویسہ رہنے سے ہوں بول کے سب میں اندر بیٹھ کے ہے، ہاں یہ سب سے زیادہ رکاوٹ ہے۔ تو عاجزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جب ہم گناہ بھی کر رہے ہیں نا تو کائی کو کر رہے ہیں، میں کچھ ہوں بول کے سمجھ رہے اس وقت، سب اللہ کی چلنا کا تھوڑی میری چلنا بول سوچ رہے جب ہم، ہاں وہاں بھی میں کچھ ہوں، گناہ کرنے والا میں کچھ ہوں بول کے کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہوں بولے تو اپنی مرضی کیسا چل رہی؟ جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو یہ اپنی مرضی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ گناہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیدے کیوں دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں بھی کچھ ہوں، میری بھی خواہش ہے، میری بھی چاہت ہے، منع اسٹم ہو رہے آپ۔ تو ہر گناہ کے پیچھے بھی ذرا ہے وہ انا تھوڑی سی ہے، فنا ہو جانا، ان کی مرضی میں تو فنا ہو، اتنا ہے عشق کا حاصل۔ تو گناہوں سے توبہ کرنا ہے، وہ عادت پڑ گئی ہے دل میں، اللہ کی عظمت ہے مگر بہت ساری عادتیں پڑ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جو بیان ہے، یہ پورا جو مغرب سے آپ بیان سن رہے ہو سب پہلے سے آپ کی کتاب اللہ کی پہچان میں ہے، اتنے دن سے آپ لوگ دہرا رہے، کتنا سمجھ کے دہرا رہے کتنا نہیں سمجھ کے دہرا رہے، یہ محفل میں سمجھ میں آیا ہوں گا۔ تو وہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں سمندر چھپ کے ہے، الفاظ بہت کم ہیں مگر اس میں بہت گہرائی ہے۔ یہ آج کا جو مغرب عشاء کا بعد کا بیان ہے نا، اس کو یاد رکھ کے اس کو سنتے ہوئے وہ کتاب کو پھر پڑھو آپ، عظمت الہی، تب اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ شارٹ پڑھے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میرے دوستو، اپنے اندر عظمت پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا، اللہ کی عظمت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ ضروری ہے دین پر چلنے کے لیے، ورنہ وقت پہ ہم گناہ سے نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی عظمت کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا کیا ٹائم ہو گیا یہ دیکھانے میں؟ 11 چل گئے۔ لائٹیں بند کر دی، تھوڑی دیر تو مراقبہ کر ہی لیں گے، اتنی دیر باتیں ہوئی تو ذرا اللہ کی عظمت میں ڈوبی ہے تھوڑی دیر۔ اب جب سے جس اللہ کا ذکر ہو رہا اب ان کے سامنے سر جھکا کے بیٹھنا ہے۔ اے اللہ، میں آپ کا عاجز بندہ ہوں، میں آپ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں، آپ ہی سب کچھ ہیں، میں کچھ نہیں ہوں، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے، زندگی پر نافرمانی نہیں کروں گا اللہ، یہ سوچتے ہوئے بس سر جھکا لیجیے اللہ کے سامنے، آرام سے بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیجیے، آرام سے بیٹھ جائیے اور دونوں ہاتھ باندھ کے اپنی گود میں پیٹ کے بالکل لگا کے قریب، پھر ڈھیلا چھوڑ دیجیے۔ دونوں ہاتھ جیسے نماز میں باندھتے ہیں، قریب کر کے پیٹ سے ایک دم قریب کر کے ڈھیلا چھوڑ دیجیے گود میں دونوں ہاتھوں کو، آرام سے بیٹھ کے آنکھوں کو بند کر کے سر دل کی طرف جھکا لیجیے۔ پہلے یہ خیال کیجیے کہ سب کچھ میں نے اپنے دل دماغ سے نکال دیا، خالی کر دیا میں نے۔ پھر یہ نیت کیجیے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے،
میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا ہے، پورا دھیان دل پہ رکھ کے دل میں خیال لانا ہے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ شروع کر دیجیے، بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، دعا کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے عظمتوں والے ہمارے پروردگار، اے عظمتوں والے ہمارے پروردگار، اللہ آپ کی عظمتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے، بہت بلند ہیں آپ، بہت بلند ہیں آپ، بہت بلند ہے آپ کی شان۔ اللہ اللہ آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں بسا دیجئے۔ ایک دھوکے کی دنیا میں ہم جی رہے ہیں اللہ،
ہر طرف آپ کی بڑائی کا ڈنکا بج رہا ہے، اور ہم اپنی خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی منمانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائیے، اللہ رحم فرمائیے، اللہ رحم فرمائیے۔ اللہ آپ کی اتنی بڑی طاقت، ایسی بڑی شان والی ہستی، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم گناہ کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی کا کھاتے ہیں، آپ ہی کا پیتے ہیں، ایک ایک چیز ہماری اللہ آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ آپ کے دی ہوئے بدن کو، طاقت کو لے کے آپ ہی کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہماری نادانی پہ ہم شرمندہ ہیں۔ اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے معافی مانگیں۔ اے زمین و آسمان کے مالک، اللہ اپنی شان کریمی سے معاف فرمائیے۔ اللہ اپنے غصے، اپنے جلال سے اللہ بچا کے آپ کی پیار کی چادر میں پناہ دے دیجئے۔ اللہ ہم آپ سے ڈر کر، آپ سے بھاگ کر آپ ہی کے پیار کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ اللہ اے رحمان، اے رحیم، آپ کی عظمت بہت بڑی ہے، لیکن اے اللہ آپ بڑے پیار والے بھی ہیں، آپ بڑے رحمان ہیں، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ اللہ آپ بڑا ترس کھانے والے ہیں۔ اللہ اور آپ نے جگہ جگہ نبیوں کے ذریعے سے ہم کو معاف کرنے کے وعدے بھی فرمائے ہیں، توبہ کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ اللہ آپ بڑے دل والے ہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا زمین بھر کے بھی گناہ لے کے آؤ گے، دل سے رو گے تو سب معاف کر دوں گا۔ اے بڑے اللہ، اے بڑے اللہ، ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ پلٹ کے دیکھتے ہیں پوری زندگی نادانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ اللہ ہماری خود نمازوں کے اندر بھی آپ کی اللہ شان کے خلاف ہے۔ اللہ ہماری نمازیں ہیں اللہ غفلت سے بھری ہوئی نمازیں ہیں۔ اللہ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، شہنشاہ کائنات معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ ہم سمجھ نہیں سکے اللہ، ہماری عقل بہت چھوٹی ہے۔ اللہ نفس نے ہم کو اندھا کر دیا ہے، اللہ شیطان نے ہم کو بیوقوف بنا دیا ہے اللہ، اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اے بڑے اللہ، آسمان کو آپ نے زمین پر گرنے سے روک لیا، اتنے بڑے بڑے سیارے بھاگ رہے ہیں مگر اللہ گرتے نہیں۔ اے ساری کائنات کو سنبھالنے والے اللہ، شیطان کو ہمارے اوپر گرنے سے روک دیجئے اللہ، نفس کو ہمارے اوپر گرنے سے روک دیجئے اللہ، اتنی پوری زمین کو کنٹرول دینے والے اللہ ہم کو بھی کنٹرول دے دیجئے اللہ، گناہ کے سامنے کنٹرول دے دیجئے اللہ۔ اللہ جس طرح زمین سیاروں سے نہیں ٹکراتی، اللہ ہم بھی آپ کے حکم کو توڑنے سے بچ جائیں۔ اللہ ساری دنیا کو سنبھالنے والے ہم کو بھی سنبھال لیجئے اللہ، ساری دنیا کی حفاظت کرنے والے رب ہم کو بھی شیطان و نفس سے حفاظت میں لے لیجئے اللہ۔ اللہ آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائیے۔ اللہ وقت نکال کر آپ کی کائنات پہ غور کرنے کا سلیقہ سکھا دیجئے۔ اللہ اہمیت سے اپنی تربیت کے لیے تنہائیوں میں بیٹھ کے آپ کی عظمت پہ غور و فکر کی عادت نصیب فرمائیے۔ تنہائیوں میں اللہ آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ یہی ہماری آمدنی ہے، یہی ہماری کمائی ہے۔ اللہ لوگ جو ہے مہینے میں کروڑوں کما کے خوش ہوتے ہوں گے، تنہائی میں آپ کو یاد کرنا ہماری کمائی ہے، آپ کی بڑائی کو سمجھنا ہماری کمائی ہے، آپ کی بڑائی کے سامنے سر ٹیکنا ہماری کمائی ہے۔ وقت نکال کے آپ کی عظمت دل میں بنانے کی توفیق عطا فرمائیے، آسان کر دیجیے اللہ۔ اللہ اس دماغ کے دیا ہوا ہے ذہین دماغ، اللہ اس دماغ کو ہم نے دنیا کمانے میں بہت لگایا، اللہ گھر چلانے میں بہت لگایا، اللہ آپ کی عظمت کو سمجھنے میں اس دماغ کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے دل کو اللہ آپ کی محبت و معرفت سے معمور فرمائیے۔ اے اللہ مغرب سے بیان آپ کی بڑائی کا چل رہا ہے، اللہ آپ کے کرم سے سب کچھ ہوا، اے اللہ آپ خالی ہاتھ مت جانے دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دیجیے، اللہ اتنی عظمت اتنی ہیبت اپنی بھر دیجیے، اتنی خشیت ڈر بھر دیجیے کہ اب ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ ہم جب گناہ پہ جا رہے ہوں تو اپنی عظمت کا سبق پڑھا دیجیے اللہ، ہمارے اور گناہ کے بیچ میں اللہ آ جائیے، اللہ اللہ گناہوں سے بچائیے، اللہ دنیا اللہ گناہوں کا سمندر بن گئی، اے اللہ بہت کشش دنیا میں پیدا ہو گئی، اے اللہ اور ہمارے دل بہت کمزور ہو گئے، اللہ آپ ہی بچا سکتے ہیں، اللہ اللہ گناہوں کی کشش سے آپ ہی بنا سکتے ہیں، اللہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ آپ کی محبت اور معرفت کی طاقت عطا فرمائیے، اللہ اپنے گناہوں سے بچائیے،
اللہ ان محفلوں کو کل قیامت میں ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بنائیے۔ سب کچھ سن کے بھی جا کے پھر وہی کریں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ اس محفل کو قیامت میں ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بنائیے۔ اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائیے۔ اللہ ساری کائنات، سارے اللہ مخلوق کے سامنے، نبیوں کے سامنے اللہ ذلیل ہونے سے بچائیے۔ اللہ قیامت کے دن اپنے غصے سے بچائیے۔ اے زمین و آسمان کے مالک، دنیا میں بھی کامیاب کر دیجئے، آخرت میں بھی کامیاب کر دیجئے۔ اس محفل کا صحیح فیض عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی مشق کے طور پر کثرت سے ذکر کی توفیق دیجئے۔ زیادہ مراقبے کریں گے، آپ کی محبت دل میں آئے گی تو گناہوں سے بچ پائیں گے۔ ہم کو خوب مراقبوں کی توفیق دیجئے، دل لگا کے نماز اور نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سکت کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ ہم گناہوں سے بچنے کے لائق ہو جائیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ تقویٰ سکھانے والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس رمضان میں ہم کو متقی بنا دیجیے۔ گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے۔ آپ کی عظمت کے سبق پہ چلنے والا بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کی ضرورتیں پوری فرمائیے۔ بندہ اپنے رب سے کیا چاہتا ہے؟ آپ ہی ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں۔ اس محفل میں جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی ضرورتیں آپ کو معلوم ہیں، کس کا کیا غم ہے آپ کو معلوم ہے، کس کی کیا پریشانی آپ کو معلوم ہے، کون کس کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے آپ کو معلوم ہے۔ ہمارے جائز ارمان کو پورا فرمائیے۔ ہماری اولاد کے جائز ارمانوں کو پورا فرمائیے۔ ہمارے اعزاء اور احباب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ اس کے لیے جائز راستے، آسان راستے فراہم کر دیجئے۔ ہماری سب کوششوں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ جتنے مقروض ہیں ان کے قرض ادائی کی شکل پیدا فرمائیے۔ جو مالی پریشانی میں ہے کشادگی پیدا فرمائیے۔ جو ذہنی الجھنوں میں ان کو دل کا سکون عطا فرمائیے۔ جو گھریلو ماحول سے، گھریلو حالات سے پریشان ہے گھروں کے حالات ٹھیک کر دیجئے۔ ہمارے جو اعزاء اقربا ابھی گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائیے۔ جو دین کی خدمت و محنت سے رکے ہوئے ہیں ان کو اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے۔ حلال روزی عطا فرمائیے۔ گھروں کا سکون عطا فرمائیے۔ سارے عالم میں امت مسلمہ پہ رحم فرمائیے۔ ہمارے اس ملک میں امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ دین پہ چلنے کا ماحول ہمیں نصیب فرمائیے۔ ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے، اور اگر کوئی ظالم کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اس کی طاقت کو توڑ دیجئے۔ اس کے وجود سے اس ملک کو پاک فرمائیے۔ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی اس مجلس میں آنے کا اصل تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ذکر کی، اپنی اصلاح کی 15 دن تک محنت کریں اور پھر ہم کو مل کر بتائیں اپنے حالات۔ بتانے سے ہی ترقی ہوتی ہے، مگر اتنا مجمع ایک ساتھ تو نہیں بتا سکتا ہے، اس لیے آپ 15 دن میں بیچ میں بھی رابطہ رکھیے۔ اب تو کافی رات بھی ہو گئی ہے اور پھر آپ لوگوں کو تہجد بھی پڑھنا ہے، اور آج کل میری صحت ایسی ہے کہ رات میں جاگنے سے فوراً معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر مجھے لمبے سفر ہیں، اس لیے ایک دم ضروری کوئی جم کے ذکر کر رہے ہیں اور کچھ مشورہ کرنا ہے، وہی چند آدمی ملاقات کیجیے، عام آدمی بعد میں کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر ملاقات کا ٹائم دیا جا سکتا ہے، زیادہ دیر نہیں، وہ بھی خاص۔ اور اپنی پریشانیاں، بیماریاں سنانے والے مت آئیے، اس کے لیے تو اللہ کو سنائیے، یہ تو اصلاح کی محفل ہے۔